كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. ذکر رسول شرط ہے، ذکر خدا کے بعد کھلتے ہیں پھول نعت کے، ان کی ثنا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم افتخار محمود صاحب. آپ مل کے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا
حبیب اللہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاں جے ہووے کوئی سانوں تاں اے بس اینا پتا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا گودی وچ لے کے سرکار نوں سونے مٹھل من ٹھار نوں آکھے حلیمہ سادیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا من موڑیاں نبی سونیاں قرآن ہے تیرا نعت خان من موڑیاں نبی سونیاں قرآن ہے تیرا نعت خان عرب و عجم دے والیا تیرے جیا کوئی نہیں رب نہیں کیا تیرا موڑدا دل نہیں کدی تیرا توڑدا مندا خدا تیری رضا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا ہووے فقیر یا بادشاہ بھاویں گدا نیازی جیا ہووے فقیر یا بادشاہ بھاویں گدا نیازی جیا سب کھاندے نے صدقہ تیرا اکا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا رسوله النبي المكين الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم اللہ رب العزت کے فضل و احسان اور اس کی توفیق سے آج ہم جنازہ کفن دفن اور موت کے وقت کے انسان کے جو احکامات ہیں اور موت کے مان بعد کے پھر جنازہ تک کے ان کو جاننے اور سمجھنے کے لیے اس مختصر سے کورس میں جمع ہیں. اللہ رب العزت ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یقیناً یہ
دین سیکھنے کی نیت کے ساتھ آپ تشریف لائے ہیں، اور یہ عمل تعلیم اور تعلم کا عمل ہے، تو اللہ پاک اس نیت کے ساتھ آپ کا آنا قبول فرمائے، اور آپ کو ہم سب کے سینوں کو علم نافع کے لیے اللہ پاک کھول دے۔ اور یہ جو لازمی تعلیمات ہیں ہماری، اللہ پاک ان تعلیمات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو ان کے ساتھ واسطہ رہتا ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ موت سے تو نہیں بچ سکتا، نہ بھاگ سکتا ہے، بالآخر ہم سب نے اس کا ذائقہ چکھنا ہے اور موت کے دروازے سے ہم نے گزرنا ہے۔ تو موت جو ہے اس کی حقیقت صرف اتنی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اس جہان سے اٹھا کر اگلے جہان میں منتقل کر دیتی ہے۔ یہ یوں کہہ لیں کہ موت ایک دروازہ ہے، جس طرح حیات ایک دروازہ ہے، پیدائش ایک دروازہ ہے۔ تو پیدائش کے دروازے سے گزرتے ہیں تو ہم دنیا میں آ جاتے ہیں، موت کے دروازے سے گزرتے ہیں تو ہم آگے برزخ میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارے سفر کے مختلف سٹیجز ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان کی۔ یہ تو 7 سٹیجز ہیں ہماری حیات کی۔ ہمارا زندگی کا ایک دور جو پہلا سٹیج ہے کہ ہم اللہ پاک کے علم میں تھے، اس وقت ہماری کیفیت یا حقیقت کیا تھی اسے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ پاک نے صرف اتنا اشارہ دیا ہے، ہماری زندگی کا جو بالکل آغاز اور پہلا سٹیج ہے اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اس انسان پر ایک دور گزرا ہے ایسا بھی کہ جب یہ انسان موجود تو تھا، اس کی ایگزسٹنس تو تھی، مگر لم یکن شیئا مذکورا، یہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، اس کا تذکرہ نہیں تھا، موجود تھا مذکور نہیں تھا۔ اب اس کی کیفیت کیا تھی اور حقیقت کیا تھی یہ اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ہمیں پوری انسانیت کو دوسرے دور کے اندر منتقل فرمایا، بھیجا۔ دوسرا دور ہمارا، اس کو ہم عالم ارواح کہتے ہیں، جہاں ہم روحوں کی شکل میں رہتے تھے، اور وہ بنیادی طور پر ہماری تربیت گاہ تھی۔ وہاں سے اللہ رب العزت نے اس انسان کو اٹھایا تو اس دنیا میں بطن مادر کے اندر بھیجا، ڈائریکٹ پہلے دنیا میں نہیں، ماں کے پیٹ میں بھیجا۔ تو ماں کا پیٹ اس انسان کی زندگی کا تیسرا دور بنتا ہے۔ پھر پیدائش کے ذریعے اللہ رب العزت اس عالم شہادت میں بھیج دیتا ہے، وہ ہماری زندگی کا چوتھا دور ہے جو ہم جی رہے ہیں، زندہ ہیں۔ اور یہ سب سے شارٹ جو دور ہیں، 2 دور، ایک ماں کے پیٹ کا دور اور دوسرا اس دنیا کا دور۔ سب سے شارٹیسٹ دور اور زمانہ ہمارا یہی ہے جو ہم یہاں پر گزار رہے ہیں، یہ چوتھا دور ہے۔ پھر موت آتی ہے اور موت ہمیں یہاں سے اگلے دور کے اندر شفٹ کر دیتی ہے۔ جس طرح موت زندگی نے ہمیں شفٹ کیا تھا، اسی طرح موت بھی شفٹ کرتی ہے۔ جس طرح زندگی سے ہمارا انتقال ہوتا ہے ایک جہان سے اگلے جہان میں، اسی طرح موت سے بھی ہمارا انتقال ہوتا ہے ایک جہان سے اگلے جہان میں۔ نہ زندگی مارتی ہے نہ موت مارتی، زندگی بھی آگے بھیجتی ہے، موت بھی آگے بھیجتی ہے۔ لہذا موت ہمیں آگے شفٹ کرتی ہے اور ہماری زندگی کا 5واں دور، جس کو ہم برزخ کہتے ہیں یا قبر کہتے ہیں، وہ دور شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ لمبا دور ہے، زیادہ طویل۔ سب سے پہلا دور اور دوسرا دور وہ بہت لمبے تھے، یہ 5واں دور، پھر اس کے بعد لمبا دور آتا ہے۔ یہاں پر انسان رہتے ہیں، پھر یہاں سے چھٹا دور ایک آئے گا جس کو آپ عالم حشر کہتے ہیں، قیامت کا دن، وہاں پر سب کو جمع کر دیا جائے گا، وہ چھٹا دور ہوگا، سارے لوگ زندہ کر دیے جائیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جائیں گے۔ پھر وہاں پر اللہ رب العزت کے عدل اور انصاف کے بعد پھر لوگوں کی اس زندگی میں، دنیا کی زندگی میں انہوں نے کیسے اعمال کیے، اس کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر آگے اللہ پاک 7ویں دور میں ہمیں شفٹ کرے گا۔ اور وہ جو 7واں دور ہے اس کو جنت یا دوزخ کہتے ہیں۔ وہ کسی کی جنت ہوگی، اللہ پاک ہم سب کو وہ عطا فرمائے، اور کسی کی دوزخ ہوگی، اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو جو جنت میں جائیں گے وہ ہماری الٹیمیٹ فائنل ڈیسٹینیشن، ہماری آخری منزل۔
جو جنت میں جائیں گے خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جو دوزخ میں جائیں گے ہمیشہ ادھر رہیں گے۔ یہ ہمارا ایک سرکل ہے۔ ہمارے اس لائف سرکل کے اندر زندگی کے اس پوری آپ دیکھ لیں منزل کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں، راستے میں ایک اسٹیشن سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تو اس طرح ہم آگے جا رہے ہیں۔ ان اسٹیشنز میں سے ایک اسٹیشن ہمارا یہ موت کا ہے۔ اب اس کے احکامات کیا ہیں، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، قریب الموت شخص کے احکامات کیا ہیں، ان کو جاننا جو ہے یہی ہمارا آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے کہ ہمیں اختصاراً وہ ہمیں اس کے مسائل کو، احکامات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ تو میں تو مختصر گفتگو کروں گا، کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے ہر شخص کو واسطہ پڑتا ہے، چاہے وہ انسان ہے، جو بھی انسان ہے، چاہے امیر ہے، غریب ہے، صاحب ثروت ہے یا بالکل فقیر ہے، ولی اللہ ہے یا گناہگار ہے، مومن ہے یا کافر ہے، فاسق و فاجر ہے یا متقی و پرہیزگار ہے، حتیٰ کہ عام بندہ ہے یا خدا کا پیغمبر اور رسول ہے، تو ہر ایک کو اس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ اب جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے تو کیا کرنا ہے، اور موت کے بعد کیا کرنا ہے، تو مختلف معاشروں میں اس کی مختلف تعلیمات ہیں۔ کچھ معاشروں میں موت کے بعد وہ انسان کو ایسے باہر رکھ دیتے ہیں، مرنے کے بعد کہ جانور آ کر اس کا گوشت جو ہے اس کو نوچ کر کھا جاتے ہیں، اور رکھنا پڑتا ہے۔ آپ دفن کر دیں گے تو دفن کرنا پڑتا ہے، کوئی جلا دیتا ہے تو اسے جلانا پڑتا ہے، تو گھر میں تو رکھ نہیں سکتے، یہ تو حتمی اور قطعی بات ہے۔ اب اس کے احکامات ہیں، جو پارسی لوگ ہیں وہ حرام خور پرندوں کو پھینک دیتے ہیں، ہندو وغیرہ کئی تہذیبوں میں جلا دیتے ہیں، مگر جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں اس نے ہر جگہ پر انسان کا جو شرف اور تکریم ہے اس کو قائم رکھا ہے۔ وہ اس انسان کو جلاتے نہیں، جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، بلکہ مرنے کے بعد اس کو زمین کے اندر دبا دیتے، کیونکہ یہ اسی زمین سے ہی نکلا تھا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے پیدا کیا تھا، اسی میں لوٹا رہے ہیں، اور اسی میں سے پھر تمہیں اٹھا دیا جائے۔ یہ قرآن مجید کی تعلیمات ہیں۔ حضرت حابیل علیہ السلام جب شہید ہو گئے، آدم علیہ السلام کے بیٹے، ان کو قتل کر دیا ان کے بھائی نے، تو اس وقت اس کے احکامات اللہ پاک نے کوے کو بھیج کر ان کو سکھائے تھے، قرآن مجید میں اس کو بیان کر دیا گیا۔ اب جب کسی کی موت قریب آ جاتی ہے تو اس کے کچھ احکامات ہیں۔ موت قریب آتی ہے تو ان لمحات کو سکرات الموت کہتے ہیں۔ یہ سکرہ نشے کی ایک کیفیت ہوتی ہے، سکرات الموت، اور مفسرین نے اس کی مختلف تفسیرات بیان کی۔ وہ کہتے ہیں سکرات الموت وہی العلامات تدل علی موت۔ سکرات الموت سے مراد وہ کہتے ہیں وہ علامات ہیں جو کسی بندے کی موت پر دلالت کرتی ہے، جسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کی موت واقع ہونے والی۔ وہ کون سی ہیں میں آگے بیان کرتا ہوں۔ دوسرا معنی بیان کیا ہے سکرات الموت کا، وہ کہتے ہیں سکرات الموت، یہ شدت الموت کو کہتے ہیں، موت کے وقت کی جو سختی ہے۔ قرآن پاک سورہ کاف آیت نمبر 19 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ حق ہے، سکرات الموت تو آپ پر آنے ہی آنے۔ اب یہ موت کی شدت ہے، یہ سختی ہے، یا وہ علامات ہیں جو بندے پر ظاہر ہو جاتی موت کے وقت۔ اور سکرات الموت کا ایک معنی وہ بیان کرتے ہیں کہ تخرج روح الانسان من جمیع العروق والاجزاء والمفاصل ثم يموت الاعضاء تدریجا۔ وہ کہتے ہیں سکرات الموت کا معنی یہ ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے، اس کے جسم کے ایک ایک جوڑ سے نکالی جاتی ہے، ایک ایک حصے سے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر تمام اعضاء میں سے گریجولی اللہ رب العزت بندے کی روح کو نکالتا ہے۔ اور سب سے پہلے یہ روح کے نکلنے کا عمل اس کی ٹانگوں کی طرف سے شروع ہوتا ہے، پھر ملائکہ آتے ہیں روح نکالنے کے لیے، اور وہ بندے کے حال کے مطابق آتے ہیں، جیسا بندہ ہوتا ہے اسی کے حال کے مطابق روح نکالی جاتی ہے۔ نیک بندہ ہو تو ملائکہ کی روح نکالنے کا طریقہ کار اور ہے، بدکار ہو، کافر و مشرک ہو تو روح نکالنے کا طریقہ کار اور ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نیک بندہ ہو تو ملک الموت 500 فرشتوں کو لے کر آتے ہیں، وہ اس کے ارد گرد فرشتے حد نگاہ پر، حدیث کے لفظ ہے، جہاں تک اس بندے کی مرنے والی کی نگاہ جاتی اس طرح دور دور اس کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے، پھر وہ اللہ کا ذکر کرتے، پھر اللہ پاک فرماتا ہے یہ عبد مقرب ہے، صالح ہے، پرہیزگار ہے، اس کے جسم کو دباؤ۔ وہ اس کو تھپکیاں دیتے ہیں، دباتے ہیں، ملک الموت اس کے سر کی طرف کھڑا ہوتا ہے،
جب وہ بندے کے جسم کو دباتے ہیں اور وہ ملائکہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس سے اتنا نور پیدا ہوتا ہے کہ اس لمحے یہ بندہ اپنی چارپائی پر لیٹے لیٹے جنت میں اپنے مقام کا مشاہدہ کر لیتا، اس کو دیکھتا ہے۔ تو جو ہی اس کی نگاہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا سے نکل جاتی ہے اور آخرت میں اپنے مقام کے مشاہدے میں گم ہو جاتی ہے، تب اللہ پاک کہتا ہے ملک الموت کو کس کی روح کو نکال۔ ملک الموت اس کی روح کو کہتا ہے اخرجی، اس کے سر کے پاس کھڑے ہو کہتا ہے باہر نکل آ۔ حدیث کے لفظ ہیں اس کی موت یوں، اس کی روح یوں نکلتی ہے جیسے پانی کی بھری ہوئی مشک ہو اور آپ اس کا منہ کھولتے ہیں تو اس میں سے پانی نکل جاتا ہے، اور اس کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی ایک چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر معاملہ الٹ ہو، کوئی فاسق و فاجر ہے یا بے ایمان ہے، کافر ہے، پھر ملائکہ آتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ جب نیک کی روح نکلتی ہے، آگے حدیث کے الفاظ جو حضور نے فرمایا، امام ترمذی نے بیان کیا کہ وہ فرشتے جو کھڑے ہوئے ساتھ آتے ہیں وہ ملک الموت کے ہاتھ میں نیک بندے کی روح کو رہنے ہی نہیں دیتے، وہ اسے فوری حاصل کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ملک الموت کا اپنا ایک جلال ہے، ان کی طبیعت میں جلال ہے۔ تو کہیں بندہ مومن کی روح پر کوئی خوف طاری نہ ہو جائے، وہ ملائکہ جو باقی آتے ہیں اور اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں وہ ملک الموت سے اس کی روح لے لیتے ہیں، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں، وہاں وہ روح سجدہ کرتی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور اس کے جتنے کوئی کمی کجی خطا گناہ ہوں بھی صحیح تو وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے روح کو جسم میں لوٹا فاتواد روح فی جسد، اس کے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ تو حدیث کا مضمون ہے۔ اور بد ہو تو پھر روح اسی طرح فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ملک الموت ڈراؤنی شکل میں اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، چہرے کی طرف، سر کی طرف نہیں، آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ باقی ملائکہ بھی اس کو ڈراتے، اس کے جب وہ دیکھتا ہے کہ میری موت ہونے لگی اور یہ حال ہے، تو ملک الموت اس کی روح کو بھی کہتا ہے کہ نکل باہر اخرجی۔ اس کی روح اس کے جسم میں پھیل جاتی اور وہ باہر نکلنے سے انکار کرتی۔ جب انکار کرتی ہے تو ملک الموت اس کی روح کو کھینچ کر اس کے جسم سے باہر نکالتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے مثال دی، پھر اس کی روح اس کے جسم کے ایک ایک ذرے سے اس طرح سے باہر نکلتی ہے جس طرح ریشم کا کپڑا ہو اور آپ خاردار درخت کے اوپر اس کپڑے کو ڈال دیں اور اس کو پکڑ کے کھینچیں تو جس طرح وہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، کافر و فاسق کی روح اس طرح سے اس کے جسم سے کھینچ کے نکالی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سے پناہ عطا فرمائے۔ اب جب یہ موت کا وقت قریب آتا ہے، سکرات الموت آتے ہیں، تو شریعت مطہرہ جو ہے وہ ہمارے سامنے وہ اس کی کچھ علامات بیان کرتی ہے اس بندے کی جس پر سکرات الموت طاری ہو گئی، موت کی بے ہوشی اس کے اوپر طاری ہونے لگ گئی۔ کچھ علامات اس میں ظاہر ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کے دونوں پاؤں جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے، پاؤں ڈھیلے پڑ جاتے، ناک ٹیڑھی ہو جاتی، اس کی کن پٹی جو ہے یہ اندر کی طرف یہاں سے دب جاتی۔ یہ اس کی ظاہری علامات ہیں جو اس میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی اور اس کی زبان لڑکھڑانے لگ جاتی۔ جس وقت انسان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہونے لگ جائے، اب جو ارد گرد بیٹھے ہوئے انہوں نے کیا کرنا، اب مطلب ہے سکرات الموت کا وقت، دنیا سے رخصتی کا وقت آ گیا، اب اگلے جہان میں انتقال کا وقت۔ اب ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو کرنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ سب سے اس کو دو طرح سے آپ لٹا سکتے ہیں۔ اگر تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں تو اس کا سر جو ہے شمال کی طرف اور اس کے پاؤں جو ہیں جنوب کی طرف کر دیں، اور اس کو مکمل ایک سائڈ پر، رائٹ سائڈ پر اس کو پورا جس طرح آپ سوتے ہیں یا ہاتھ نیچے رکھ کے اس طرح پورا رائٹ سائڈ پر کر دیں۔ یہ پریفرڈ طریقہ ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر اس کو سیدھا لٹا دیں مگر اس کا سر یوں کعبے کی طرف کر دیں۔ اور تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے قدم قبلہ کی طرف کر دیں اور اس کے سر دوسری طرف کر کے سر کے نیچے سرانہ رکھیں، اس کے پاؤں قبلہ کی طرف ہو گئے، جب سرانہ رکھیں گے تو اس کا منہ بھی قبلہ کی طرف ہو جائے گا۔ یہ بھی فقہا نے لکھا ہے در مختار میں، یہ طریقہ ہے، اس کو آپ لٹا دیں۔ اس طرح لٹانے کے بعد اب چونکہ سکرات الموت ہے، اب آپ تلقین میت کریں۔ تلقین میت کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس کو نہیں کہیں گے کہ کلمہ پڑھ، بلکہ آپ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو کر کلمہ طیبہ کا ورد کریں، تلقین المیت کریں۔ یہ اس کی موت کے وقت بھی جائز بلکہ ضروری ہے، اور جب اس کی موت ہو جائے تو اس کی قبر پر جا کر بھی تلقین میت کی جائے،
وہ بھی مستحب ہے، احناف کے نزدیک مستحب ہے، شوافی اور کچھ لوگوں نے اس کو واجب کہا ہے، کچھ اسے منع کرتے ہیں۔ اب یہ تلقین المیت ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، سکرات الموت آ گئی، اس کو نہ کہیں کہ پڑھ، بلکہ آپ اس کے قریب کھڑے ہو کر اونچی زبان میں کلمہ شریف پڑھے۔ اور کون پڑھے؟ سب سے زیادہ قریب کون ہو؟ وہ لوگ جن سے زیادہ وہ مانوس تھا، جن سے اس کا پیار کا رشتہ تھا، جن کو وہ پسند کرتا تھا، جن کی زبان سے سن کر اس کی زبان پر طاری ہو جائے، وہ لوگ اس کے سامنے آ کر اونچی اونچی آواز میں تلقین پڑھ کریں، یعنی کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ اور جب کلمہ شریف وہ پڑھنے لگ جائیں تو ان سے سن کر وہ بھی پڑھے گا۔ جب وہ ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو خاموش ہو جائے، دوبارہ ضرورت نہیں، بس اس کا آخری کلام یہ کلمہ رہنے دے۔ حضور نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو بندہ مرنے کے قریب آئے اور اس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، کلمہ طیبہ پر جس کا اختتام ہو جائے، اس بندے کی بخشش ہو جاتی ہے، وہ بخشا گیا۔ آپ نے کلمہ پڑھا، اس نے پڑھ لیا، اب یہ نہیں کہ آپ نے اسے ذکر، یہ محفل ذکر تو نہیں ہو رہی، زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، اب خاموش ہو جائیں۔ اس وقت تک خاموش رہیں جب تک وہ نہیں بولتا۔ اگر وہ نہیں بولتا بس ضرورت ہی نہیں بات کرنے یا اس کو بلا۔ اگر وہ بول پڑتا ہے، وہ کوئی بات کر لیتا ہے، کسی دنیا کی کوئی بات کرتا ہے، یا کہتا ہے مجھے وضو کرواؤ، یا کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے جو دین کی نہیں ہے، تو پھر دوبارہ آپ اس کے ارد گرد کلمہ طیبہ پڑھیں گے، تاکہ اس کا آخری کلام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی رہنا چاہیے۔ تو یہ اس طرح سے آپ اس کو تلقین المیت کروائیں گے، اور یہ اس کے قریبی رشتہ دار جو ہیں اس پریشانی اور بے چینی کے عالم میں اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں اور وہ آ کر اس کو یہ تلقین کریں۔ اب جب یہ تلقین ہو جائے گی تو یہ اس کی بخشش اور مغفرت کا باعث اور ذریعہ بن جائے گا۔ جب آپ اس کو تلقین کروا لیتے ہیں اور اس کی اسی صورتحال میں اس کی روح جو ہے قفس انصری سے پرواز کر جاتی آپ کے سامنے، اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، تو یہ مبارکبادی کی بات ہے کہ بندہ مومن کلمہ اسلام پر اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اب یہ تو اس کی موت تک، سکرات الموت، اس کی وہ کیفیات جو طاری ہوتی وہاں تک کے احکامات ہیں۔ اب اس کے بعد اس دوسرے جو احکامات ہیں فوری طور پر جو مرنے کے بعد اس کے لیے شروع ہو جاتے ہیں، تو ایک تو یہ بھی ہے، فقہاء نے یہ چیز لکھی ہے، یہ در مختار میں اور امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب سکرات الموت کا وقت ہو تو اس وقت کوئی ناپاک آدمی جو جنبی ہے، بے وضو ہے، یا جس پر غسل فرض ہے، یا عورت ہے حیض والی یا نفاس والی، وہ اس قریب المرگ بندے کے پاس کھڑی نہ ہو، اس کو دور ہٹا دیں اور باوضو لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہو کر اس کو تلقین کریں اور اس کے پاس بیٹھیں۔ جب وہ کلمہ پڑھ لے تو اس کو نہ پڑھائیں، بلکہ اس کے قریب بیٹھ کر آپ قرآن مجید کے اور جو صورتیں اور مقامات ہیں، سورہ اس میں کلمہ شہادت ہے، سورہ یاسین شریف ہے، اور بالخصوص جس کی تاکید ہے وہ سورہ رعد ہے، اس کے قریب وہاں پر بیٹھ کر پڑھیں۔ جب یہ پڑھ لیں اور کوئی ناپاک آدمی بھی قریب نہیں آیا تو اس کے بعد اذا مات شد الاحیاء، جب اس کی موت ہو گئی تو اب اس کا یہ جبڑا، اس کی داڑھی جو ہے اور ساری یہاں سے کپڑے کے ساتھ اس کو کھینچ کر آپ باندھ دیتے ہیں، فوری طور پر اس کے جبڑے باندھ دیتے ہیں، اس کی آنکھیں بند کر دیں۔ دوسرا کام، جبڑے باندھ دیں، آنکھیں بند کر دیں، اور تیسرا جب اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جائے اس کے پاس دعا پڑھے، جو موت کے وقت اس کے پاس جو لوگ ہیں انہوں نے پڑھنا ہوتی ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی آپ اس کو سپرد کرتے ہیں۔ آپ یہ کلمات پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے نام پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب، دین اور ملت پر اس بندے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہم یسر علیہ امرہ، باری تعالیٰ اس کی زندگی کے آگے آنے والے جو معاملات ہیں انہیں اس بندے کے لیے آسان فرما دے، وسہل علیہ ما بعدہ، اور جو بعد میں آنے والی جیسی چیزیں ہیں انہیں بھی اس کے لیے آسان کر دے، واسعدہ بلقائک، اور اپنی ملاقات کے ساتھ تو اس کو خوش نصیب بنا دے، یعنی اسے اپنی ملاقات عطا کر، اور واجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ، یہ جو جس دنیا سے کی طرف جا رہا ہے اس دنیا کو، جس دنیا سے یہ نکل رہا ہے اس دنیا کے مقابلے میں بہتر بنا دے، یعنی اس کی آخرت کو اس کی دنیا کے مقابلے میں بہتر کر دے۔ اب یہ دعا کریں گے
اور یہ دعا کرنے کے بعد آپ نے اس کو لٹا دیا، منہ قبلہ رخ کر دیا، اب اس کے پیٹ کے اوپر کوئی بھاری چیز رکھ دیں تاکہ اس کا پیٹ جو ہے وہ پھول نہ جائے. کوئی آپ لوہے کا ٹکڑا بھی رکھ سکتے ہیں، پتھر، کوئی بھی بھاری چیز جو ہے وہ رکھ دیں. پھر اس کے جو بازو ہیں دونوں ہاتھ، اس کو دونوں پہلوؤں میں اس طرح سائیڈ پر آپ رکھیں گے. اہل کتاب کی طرح اس کے سینے پر یا پیٹ پر اس طرح سے ہاتھ باندھیں گے نہیں، اس کے بازوؤں کو اس کی سائیڈوں پر آپ نے لٹا دیا ہے تو سیدھا چھوڑ دیں گے. یہ جو لوگ ارد گرد ہیں یہ ان کے کرنے کے کام ہیں. پھر جب تک اس بندے کو غسل نہیں دیا گیا اس وقت تک اس کے قریب قرآن مجید نہ پڑھیں. اب دور بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اس کی میت کے پاس اس وقت قرآن مجید بیٹھ کے پڑھیں جب اس کو غسل دے دیا جائے. اور جو اعزاء و اقارب ہیں آپ اس کی فوتگی کی ان کو اطلاع دیتے ہیں اور ان کو بھی باخبر کرتے ہیں کہ اب اس ہمارے رشتہ دار یا بھائی کا اس دنیا سے رخصتی ہو گئی ہے، تو اب اس کے جنازے کے پھر آگے احکامات آ جاتے ہیں. جنازہ، یہ بھی دو طرح سے لفظ استعمال ہوتا ہے، جنازہ اور جنازہ. جیم پر زبر کے ساتھ بھی، جیم پر زبر ہو تو جنازہ اس میت کو کہتے ہیں جو فوت ہوا، جنازہ. اور جیم کے نیچے زیر پڑے جنازہ پڑے تو جنازہ اس تخت کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر میت کو نہلایا جاتا ہے. اب جنازہ اور جنازہ کے احکامات آ جائیں. جس تخت پر نہلانا ہے وہ پاک صاف ستھرا ہو، پھر آپ نے میت کو نہلانا ہے، وہ اس کو نہلانا، اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ساری برخل شاہ صاحب کی گفتگو کا حصہ ہیں، تو میں اب اس کی طرف نہیں آتا. بس آخری بات جو ہے، میں چونکہ ریپیٹیشن نہ ہو، تو جنازے کی کچھ احکامات ہیں اور کچھ شرائط ہیں کہ جس کا آپ نے جنازہ پڑھنا ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے. کافر اور مرتد کی جنازہ صحیح نہیں، اور فاسق اور بدعتی ہے، گمراہ شخص ہے، مگر مسلمان ہے تو اس کا جنازہ پڑھنا جائز ہے. اسی طرح میت کا پاک ہونا ضروری ہے جنازے کے لیے، یعنی اس کو پہلے غسل دیا جائے. اگر غسل دینے سے پہلے کسی میت کی جنازہ پڑھ دی گئی تو بعد میں آپ اس کو قبر سے نکال کر دوبارہ غسل بھی نہیں دیں گے اور دوبارہ اس کو جنازہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں. اسی طرح اگر کسی شخص کو بغیر جنازہ پڑھے اس کو دفنا دیا گیا تو اس کی قبر پر 3 دن تک نماز جنازہ پڑھی جائے، یہ بھی جائز ہے. اس کے بعد میں امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس کی قبر پر مطلقاً نماز جنازہ جو ہے وہ نہیں پڑھی جا سکتی، چاہے پہلے پڑھی گئی یا نہیں پڑھی گئی. قبر کے اوپر جا کر اس کا جنازہ پڑھنا جائز ہی نہیں. اور جوز المسالک میں یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا موقف ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، یہ میں مسئلہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں پاسبلٹی ہے کہ کوئی شخص کسی جگہ، کسی اوسلوز میں تو اتنے مسلمان ہیں، باہر کسی جگہ رہتا ہے، موت ہو گئی، اس کی تدفین کر دی لے کے وقت والوں نے، تو ہمیں تو پتہ نہیں ہے، تو اس کے حقوق تو ہیں بہرکیف. اگر آپ جانتے ہیں تو آپ اس کی جنازہ بعد میں پڑھ سکتے ہیں. تو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک جو بندہ اس کا جنازہ نہ پڑھ سکو یا جس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا تو اس کی قبر پر جا کر تو دفن کے بعد 1 مہینے تک اس کی جنازہ پڑھ سکتے ہیں. جبکہ ہمارے جو ائمہ ہیں، ہمارے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قاضی ابو یوسف، امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے نزدیک میت کے جو ولی ہیں اگر وہ جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو صرف وہ اس کی قبر پر جا کر جنازہ پڑھ سکتے ہیں. یعنی بغیر دفن کے جمع ہو گئے، اس کو تدفین ہو گئی تو اب صرف اور صرف اس کے ولی کون ہے؟ اس کا باپ ہے، فار ایگزامپل چچا ہے، بیٹا، بھتیجے، جو اس کے قریبی خونی رشتہ دار ہیں، اس کے ولاد میں آتے ہیں، وہ اس کی قبر کے اوپر جا کر جنازہ وہ پڑھ لیں، اور وہ پڑھ سکتے ہیں جو پہلے نہ پڑھ سکتے. اور پھر وہ کہتے ہیں اس صورت میں یہ جائز ہے جب کسی شخص کو جنازہ کے بغیر دفن کر دیا گیا، اور یہ اجازت بھی اس کی قبر پر جا کر پڑھنے کی بھی احناف کے نزدیک صرف 3 دن تک اگر اس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا. اور اس کی اصل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث پاک ہے، وہ خادمہ تھی اور مسجد کی صفائی کرتی تھی اور اس کا وصال ہو گیا، حضور سے بڑی محبت کرتی تھی تو دور بار کی بستی میں رہتی تھی، تو صحابہ کرام نے رات کے اندھیرے میں اسے دفن کر دیا. آقا علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ساتھ لیا اور اس کی قبر پر جا کر اس کا جنازہ ادا فرمایا. یہ اس کے حقوق تھے، ان کو ادا فرمایا. اور احناف یہ بھی کہتے ہیں کہ میت جو ہے یہ 3 دن تک پڑھی جائے یا پھر اس وقت تک بعد میں پڑھ سکتے جب تک میت کے اعضاء منتشر نہ ہو.
اس کی قبر پر پڑھ سکتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تو گرم علاقے میں آپ نے دفن کیا ہے تو یہ تو میکسیمم 3 دن ہے، اور کوئی ٹھنڈا علاقہ ہے تو وہاں پر آپ 7 دن تک اگر اس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا اس کی قبر کے اوپر جا کر آپ اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تو تھوڑی سی میں ضروری بحث تھی جنازے کی، کیونکہ یہاں پر ہوا ہے ایسا میرے علم میں تھا، اس لیے میں نے اتنا سارا ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. اب اس کی جنازہ اور جنازہ، اس کی تدفین، اس کے کفن دفن، اس کے کفن کی پیمائش، مرد کے لیے کتنے کپڑے، عورت کے لیے کتنے کپڑے، اس کی تکفین ہوگی کیسے، پھر غسل کی ڈیٹیل، اس کو وہ ساری جو ہے شاہ صاحب کی گفتگو کا حصہ ہے. میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے موقع کی مناسبت سے باقی جو گفتگو ہے وہ فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین. جی شاہ صاحب. ہلو ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک کو زیادہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اب ٹھیک ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ تمام بھائیوں کو آج کی اس پروگرام میں شرکت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں کہ یہ ہماری زندگی کا بڑا ایک اہم کورس ہے یا پروگرام ہے کہ جو ہم نے زندگی کیسے گزاری ہے، اور پھر جو ہم نے جانا ہے یا ہمارے بہن بھائیوں میں سے یا دوستوں میں سے بیکاروں میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اسلام ہمیں کس انداز میں اس کو رسپیکٹ کے ساتھ اور عزت و احترام کے ساتھ دنیا سے رخصت کرنے کا جو ہمیں درس دیتا ہے، تو اس سلسلے میں ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. میں اپنی طرف سے اور پٹوار ویلفیئر سوسائٹی ناروے کی انتظامیہ، مشاورتی بورڈ اور تمام جو احباب ہیں ان کی طرف سے آپ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسپیشلی ادارہ منہج القرآن کا اور قبلہ سید رضوان علی شاہ صاحب کا، مسلم بگ ویلفیئر بیورو کا، کہ انہوں نے ہمیں اپنی گناگو مصروفیت میں سے وقت دیا اور آج ہماری رہنمائی کے لیے یہاں پر تشریف لے کر آئے. اور میں اب پروگرام ہمارا لیٹ ہے تھوڑا 10-15 منٹ، تو اس کو میں زیادہ تمہید میں نہیں جاتا، تو میں شروع میں دعوت دیتا ہوں جناب ہمارے جو صدر ہیں پٹوار ویلفیئر سوسائٹی کے چودھری عبدالحمید صاحب کو اسٹیج پہ تشریف لائیں اور آج کے دن کے حوالے سے مختصر سی گفتگو فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی طرف سے اور پٹوار ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے انتظامیہ، مشاورتی بورڈ اور جملہ ارکان نگران کی جانب سے اس کورس میں موجود ہر فرد کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پٹوار ویلفیئر سوسائٹی کا اولین مقصد اپنے ممبران کو کسی بھی ناگہانی صورتحال میں اخلاقی مدد اور اکنومی مدد کرنا شامل ہے. آج کی اس کورس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب ہم اپنے آخری وقت کو یاد رکھیں اور کس طرح جو ہمارے عزیز بہن بھائی، قریبی افراد اور بزرگ جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو انہیں کس احترام و عزت سے رخصت کیا جائے یا کیسے کر سکتے ہیں. میں مسلم لیگ سے بیرو سید رضوان شاہ صاحب اور منہج القرآن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے تعاون سے یہ جو ہمارا آج کا کورس ہے یہ ممکن ہو سکا. اگر آپ کا تعلق خطہ پٹوار، اسلام آباد، راولپنڈی، ضلع اٹک، جہلم اور اس کے ارد گرد گاؤں سے ہے تو آپ ہمارے ممبر بن سکتے ہیں. اور یہ ویلفیئر سوسائٹی جو ہے یہ جمہوری تنظیم ہے. یہ اپنے ممبران کو
بہترین سروس مہیا کرتی ہے۔ ہم 2 سال سے کم عرصے میں تقریباً 300 ممبر ہیں اور یہ ویلفیئر سوسائٹی پر بھرپور اعتماد کا اظہار ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور اس کار خیر میں ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور ایک بار پھر جتنے افراد تشریف لائے ہیں اپنا قیمتی وقت نکال کر، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری آواز پہ انہوں نے لبیک کہا۔ اللہ ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ جیسا کہ آپ کو سید صاحب نے بتایا کہ سوسائٹی کے اگر آپ کے کوئی دوست یا احباب جاننے والے ہیں جن کا تعلق اسلام آباد، راولپنڈی، چکوال، اٹک اور جہلم کے ضلع سے ہے، وہ کسی تنظیم کے ممبر ہیں یا نہیں ہیں، وہ ہمارے ممبر بن سکتے ہیں۔ 31 دسمبر اس سال تک اگر وہ بنتے ہیں تو ان کو ان میں گفٹ جو ہے وہ دینا نہیں پڑے گا۔ تقریباً 1000 کروڑ ہے وہ ان کے لیے بچت ہے۔ تو اپنے بہن بھائیوں سے پوچھیں، آپ کے جاننے والے دوست قارب سے پوچھیں، اگر وہ خطہ پٹوار سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے ممبر بن سکتے ہیں۔ تو اب میں پروگرام کو آگے لے کے جانے کے لیے قبلہ سید رضوان احمد شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے پروگرام کو کنٹینیو کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح جو اس دنیا کے اندر پیدا ہوئی ہے اس کو فنا ہونا ہے، اسے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں پٹوار ویلفیئر سوسائٹی کا کہ انہوں نے یہ ایک اہم موضوع جو ہے وہ آج کی اپنی اس تقریب کے لیے چنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شکر گزار ہوں علامہ صاحب کا کہ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بہت ساری باتیں جو ہے وہ بیان کر دی ہیں۔ آج چونکہ یہ پروگرام خواتین کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، تو ہمارے پاس عام طور پہ وہ 2 ڈمیز جو ہیں وہ موجود ہوتی تھی، لیکن ہمارے ساتھ جو ذرا مشکل پیش آئی کہ جہاں پہ وہ دوسری تھی وہاں کسی نے اس کا تالا چینج کر دیا، تو آج ہمارے پاس ایک ہی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے خواتین جو ہے وہ غسل کی ساری ترتیب جو وہ خواتین کو اس کو بتا دیں، تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ ڈمی اوپر لے کے آئیں گے، تو باقی کا معاملہ، باقی کی جو ترتیب ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی بتائیں گے۔ کچھ چیزیں ابھی علامہ صاحب نے آپ کے سامنے وہ پیش کر دی ہیں، ان ساروں کو میں سکپ کرتے ہوئے جو اینڈ پہ کام کرنا تھا اس کو ذرا پہلے کر لیتے ہیں۔ تو میرا خیال تھا کہ نماز جنازہ بھی جو ہے وہ اس کو بھی تھوڑا سا ٹچ کیا جائے آج کے موضوع کے اندر، غسل کی، کفن اور غسل کے فوری بعد، لیکن کیونکہ بھی وہ کفن اور اس کی چیزیں میرے پاس موجود نہیں ہیں، تو اتنی دیر میں نماز جنازہ کا جو ہے وہ تھوڑا سا بیان وہ کر دوں کہ نماز جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، ایک فرض عین ہے، ایک فرض کفایہ۔ فرض عین یہ ہے جس طرح ہم نماز ہمارے اوپر فرض ہے، روزہ ہمارے اوپر فرض ہے، وہ ہم سب نے ادا کرنی ہے، لیکن فرض کفایہ ایسا ایک فرض ہے جو پوری آبادی کے اندر سے کوئی بھی ایک بندہ ادا کر دے تو وہ سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ تو نماز جنازہ اس میں شرکت کے لیے ہم اناؤنس بھی کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں، لیکن خدا نخواستہ ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جس کے اندر صرف 1 یا 2 افراد بھی وہ شامل ہو جائیں تو وہ ساری آبادی کی طرف سے جو ہے وہ نماز جنازہ جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس کے 2 فرض ہیں، اس میں 4 تکبیرات ہیں، 4 دفعہ امام صاحب جو اللہ اکبر کہتے ہیں، اور یہ 4 تکبیریں ہر امام کو بھی اور اس کے پیچھے جو کھڑے ہیں ان کو بھی وہ کہنی چاہیے، یہ فرض ہے۔ اور اس کے بعد نماز جنازہ جو ہے وہ بیٹھ کے ادا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں کھڑا ہی ہے، اس میں رکوع نہیں، سجود نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو لیکن اللہ کے کسی کا عذر ہے کہ وہ بیمار ہے، وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھوڑی، حالانکہ نماز جنازہ میکسیمم 5 منٹ 4 منٹ کا ہوتا ہے، تو 4-5 منٹ بھی اگر کوئی بندہ بیٹھ نہیں سکتا تو یہ عذر ہے،
وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، ورنہ تمام افراد کو جو ہے وہ نماز جنازہ کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے۔ اس کی 3 سنتیں ہیں، اس کی ترتیب میں ابھی آپ کے سامنے بتا دوں گا کہ پہلی جو تکبیر ہے جس وقت امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کے بعد آپ نے زیر ناف جو ہے وہ ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، حمد و ثنا، اس کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام ہے تیسری تکبیر کے بعد، اس کے بعد اگلی تکبیر ہے، اس کے بعد میت کے لیے دعا جو ہے وہ میں ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو یہ 3 سنتیں، یعنی 2 فرض اور 3 سنتیں ہیں اس سے نماز جنازہ کی۔ نماز جنازہ جس طرح میں نے کہا کہ ایک شخص بھی ادا کر لے تو نماز جنازہ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ ایک ہی وقت میں کئی جنازے بھی جو ہے وہ پڑھے جا سکتے ہیں، غسلوں میں یہ کم ہوتا ہے، 1-2 دفعہ ایسا اتفاق ہوا ہے کہ ایک ہی وقت میں ہم نے 2 جنازے پڑھے ہیں، لیکن جہاں پہ کوئی حادثہ ہو جائے تو ایک ہی وقت میں بہت سارے جنازے وہ پڑھے جاتے ہیں۔ نماز جنازہ میں یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ جن چیزوں سے عام نماز جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے، مثلا نماز جنازہ میں عام نماز میں آپ کا اگر وضو ٹوٹ گیا ہے کسی وجہ سے بھی تو وہ نماز باقی کی آپ کی ادا نہیں ہوگی، وہ فاسد ہو جائے گی، آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ یا انسان جو ہے وہ دنیاوی کلام کے اندر مصروف ہو گیا، موبائل نکال لیا، یا اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جس سے نماز دوسری فاسد ہو جاتی ہے، اسی طرح نماز جنازہ کی نماز بھی جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی ان تمام کاموں کے کرنے سے۔ یہ جو عام سوال اکثر مجھے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ، عام نماز کو تو ہمیں سب نے سیکھا ہوتا ہے کہ عام نماز میں ہم پہنچے تو ہم نے تکبیر کے ساتھ شامل ہو گیا، بقیہ نماز کیسے ادا کرنی ہے۔ لیکن نماز جنازہ کی جو ہے وہ چونکہ پڑھنے کا موقع کم ملتا ہے تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ نماز جنازہ میں اگر پہلی تکبیر یا دوسری تکبیر یا تیسری تکبیر ہو گئی ہے تو اس کے بعد اگر آپ اس نماز جنازہ میں شامل ہوئے تو باقی کی نماز جو ہے نماز جنازہ اس کو کیسے ادا کیا جائے۔ نماز جنازہ کے لیے ہے کہ جس وقت امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا، اب آپ آئے ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ دوسری ہے یا تیسری یا چوتھی تکبیر ہے، آپ بالکل اسی طرح اپنی تکبیر ادا کریں، اللہ اکبر کہیں، ہاتھ باندھ لیں، اور اس کے بعد جو آپ کو خیال ہو کہ یہ دوسری ہے تو دوسری کے اعتبار سے جو ہے وہ پڑھ لیں، ثنا پڑھ لیں، اگر پہلی ہے نہ دوسری ہے تو پھر وہ درود ابراہیم پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کو خیال ہے کہ یہ آخری تکبیر تھی اس کے بعد ہونی ہے تو آپ جو ہے وہ مغفرت کی دعا، جو میت کی دعائیں ہیں وہ پڑھ لیں۔ جس وقت امام صاحب سلام پھیر دیں تو اسی وقت آپ نے سلام پھیرے بغیر باقی کی جو تکبیرات، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا اب 2 ہو گئی ہیں تو 2 رہ گئی ہیں، اگر 3 ہو گئی تھی تو آپ کی 1 رہ گئی ہے، تو یعنی آپ کو اندازہ ہو جائے گا 4 میں سے آپ کی کتنی رہ گئی ہیں۔ تو آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہی اللہ اکبر، اگر 2 رہ گئی ہیں تو اللہ اکبر، اور اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ اس میں اگر آپ نے درمیان میں کچھ بھی نہیں پڑھا تو آپ کا نماز جنازہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، ہمارے 95% لوگ جو ہیں وہ جس وقت امام صاحب سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہم دایاں ہاتھ چھوڑتے ہیں، پھر وہ امام صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہم بایاں ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ جس وقت امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں تو دونوں ہاتھ چھوڑ دیں اور آپ سلام دائیں طرف پھیریں اور پھر سلام بائیں طرف، یعنی کہ آپ نے جو ہی امام صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے تو آپ نے دونوں ہاتھ چھوڑ کے جو ہے وہ سلام کر دینا۔ نماز جنازہ کے لیے وہی طریقہ، باوضو ہونا ضروری ہے، قبلہ رخ ہونا اس کا ضروری ہے، باجماعت اگر ممکن ہو تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن اگر اکیلا بندہ ہو تو وہ اکیلا بندہ بھی جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، میں نے خود یہاں پہ الفا سیٹ میں نے جنازہ پڑھایا اور میاں صاحب نے میرے پیچھے اکیلے جنازہ پڑھا، یعنی کہ یہاں بھی حالات اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ جنازے کے لیے لوگ پہنچتے ہی نہیں ہیں، لوگ نہیں موجود ہوتے۔ یہ الحمدللہ پاکستانی جو کمیونٹی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ لوگ جنازوں کے اندر شامل ہوتے ہیں، لیکن باقی لوگوں کا آپ اندازہ لگائیں کہ میں بتا رہا ہوں کہ اکیلا میں پڑھانے والا اور ایک صرف بندہ، اور 1-2 دفعہ ایسا ہوا کہ جو وہاں لوگ دعا کے لیے آئے ہوئے تھے ان کو شامل کر کے 2 یا 3 لوگ ہو گئے پیچھے جنازے کے لیے۔ تو یہ ممکن ہے کہ کسی وقت ایسے حالات پیدا ہو جائیں، یہ تو اسلو کی بات ہے، اسلو سے باہر ممکن ہے کہ آپ کو اکیلے ہی جنازہ پڑھنا پڑے۔
نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، جس طرح میں نے بتایا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، اور ایک لفظ کا اضافہ ہے، و جل ثناؤک. صرف یہاں پہ ایک اتنا سا فرق ہے. اگر تو آپ کو یہ یاد ہو و جل ثناؤک تو ٹھیک ہے، نہ بھی یاد ہو تو جس طرح آپ نماز کے اندر نارمل ثنا پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھ دیں، اس کے اضافے کے بغیر بھی. اسی طرح جب امام صاحب اگلی تکبیر کہیں، اس کی تکبیر کے بعد جو ہے آپ درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، اور پھر آگے وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یعنی کہ یہاں پہ 3 اضافی صیغے موجود ہیں بس. اگر تو اچھا تو یہ ہے کہ آپ اس کو یاد کر لیں، اگر یاد نہ ہو تو پھر آپ جو نارمل درود پڑھتے ہیں نماز کے اندر اس کو پڑھ لیں. اس کے بعد اگلا تیسری تکبیر کے اندر ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، وہ پوری جو دعا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن فرض محال آپ کو یہ دعا یاد ہی نہیں ہے تو کوئی بھی دعا اللہم اغفر لحینا کی بجائے آپ کو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا کوئی بھی دعا یاد ہو مغفرت کی، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. عربی کی کوئی دعا یاد نہ ہو تو اپنی زبان، جو آپ کی زبان پنجابی ہے، اردو ہے، انگلش ہے یا نوشک ہے، اس میں بھی کوئی دعا اس کی رحمت کی اس کے لیے کر سکتے ہیں، آپ وہی کر سکتے ہیں. تو یہ 3 تکبیرات جس وقت مکمل ہو گئیں تو 3 تکبیرات کے بعد امام صاحب آخری تکبیر کہیں گے اور اس کے بعد سلام پھیر دیں گے. یہاں پہ صرف ایک فرق ہے کہ اگر بچہ یہ تو جو پچھلی میں نے دعا بتائی اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، یہ وکسن بندے کے لیے، وکسن فینر مین کے لیے، مرد اور عورت کے لیے. لیکن اگر بچہ ہے، نابالغ ہے، تو اس کے لیے جو ہے یہ دعا موجود ہے، اللہم اجعلہ لنا فرۃ واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومتشفعا. یعنی کہ جو بچہ فوت ہونے والا ہے، چھوٹا بچہ، اصل میں وہ گناہوں سے پاک ہے، اس پہ گناہ نہیں ہے کوئی. تو یہ یہاں پہ یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ یہ اللہ جل شانہ یہ جو بچہ تمہارے پاس آ رہا ہے اس کو ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا دے. سبحان اللہ. بطور خاص والدین کے لیے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ والدہ کے لیے یا والدین کے لیے وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا، ان کو کھینچ کے کہ اللہ جل شانہ یہ میرے والدین ہیں، ان کو میرے ساتھ جنت کے اندر شامل کر دیں. تو ہمیں بھی جو ہم جنازے کے اندر شامل ہوں، ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ اس بچے کو ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا دے، کہ وہ ہماری شفاعت کرے اللہ جل. اور پھر ایسا نہیں کہ شفاعت کا ذریعہ، اور پھر آخری اس کا سیگا ہے کہ اس کی شفاعت قبول بھی فرما ہمارے حق کے اندر. یعنی کہ اس کے اندر یہ بہت بڑی دعا ہے بچے کے جنازے کے اندر. اگر آپ یہ جنازے کی دعا یاد کریں، ایک ستنی ہے، کوشش کریں کہ اس ستنی کو اس میں فرق صرف لڑکی اور لڑکے کے سیگے کا فرق ہے، باقی سیگے کے علاوہ اس دعا کے اندر جو ہے ہنشن اور شنشن کا جو ہے نا فرق ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ نماز جنازہ جو پھر میں نے کہا جس طرح کوئی بھی دعا یاد نہ، صرف تکبیر، یعنی کہ 4 جو تکبیرات ہیں وہ فرض ہے. اگر آپ نے 4 تکبیرات بھی کہہ لی اور امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور اس کو فالو کر لیا تو تب بھی جنازہ ہو جائے گا. لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ تو یاد ہوگا ہی، نہ کچھ تو ہم دعا پڑھ سکتے ہیں. تو وہ دعا پڑھ کے جو ہے وہ آپ سلام امام کے ساتھ پھیر دیں تو انشاءاللہ آپ کا نماز جنازہ ہو جائے گا. میں غسل میت کی جو ہے اتنی دیر میں میرے خیال ہے وہ فارغ ہو گئے. غسل میت جس طرح نماز جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ، اسی طرح میت کو غسل دینا یہ فرض کفایہ ہے. یعنی کہ آبادی میں کوئی بھی بندہ ایک ضرور ایسا ہونا چاہیے جو جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس تلے کو اور اس کو جو ہے وہ غسل دے. اگر ساری آبادی جس طرح بھی تذکرہ ہوا ہے کہ ناروے کے اندر یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا بندہ آپ کے علم میں ہی نہ ہو تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن علم میں ہو اور آپ اس کے علاوہ آپ اس کا
نماز غسل دینا جو یہ فرض کفایہ ہے، یعنی کہ آبادی میں سے کم از کم ایک بندہ جو ہے وہ غسل دے۔ میت کو ایک دفعہ غسل دینا یہ فرض ہے، یعنی جتنی بھی میتیں ہیں ان کو میں کم از کم ایک دفعہ جو ہے وہ غسل دینا فرض ہے، اور 3 دفعہ غسل دینا یہ سنت ہے۔ تو یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ ٹائم کتنا ہے، چیزیں کتنی سی جنگلی ہیں، اس کے اعتبار سے آپ 1 دفعہ یا 3 دفعہ، لیکن زیادہ کوشش کریں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے 3 دفعہ جو ہے وہ غسل دیا جائے۔ میت کو غسل کون دے؟ یعنی کہ جس طرح ہمارا ہے نا کہ مرد کو غسل دے گا اور عورت کو غسل دے گی۔ جو میت کو جو غسل یعنی کہ جس طرح ہم عام حالت کے اندر بھی ہے کہ مرد جو ہے وہ مرد کے ساتھ ہی رہتے ہیں، عورتیں کے ساتھ، اس طرح نماز غسل دیتے ہوئے یہ ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ عورتیں ہی عورتوں کا غسل کریں گی اور مرد مردوں کا غسل دیں گی۔ اس طرح نابالغ اور لڑکا اور لڑکی کو اس صورتحال میں بہت چھوٹے بچے، بہتر اور زیادہ اچھا یہی ہے کہ اگر لڑکا نابالغ ہے تو اس کو کوئی مرد ہی غسل دے، بچی نابالغ ہے تو اس کو کوئی خاتون ہی غسل دے۔ لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کو وہ کوئی مل نہیں رہا، یعنی بہت چھوٹا بچہ ہے اور اس کے والدین ہی جو ہے اس کو غسل دینا چاہتے ہیں، میاں بیوی مل کے بھی غسل دینا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں یہ ممکن ہے، یہ دیا جا سکتا ہے نابالغ کو۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ مرد بچے کو دے اور خاتون بچی کو دے۔ اور غسل کے اندر کون لوگ شامل ہوں؟ غسل کے لیے زیادہ اچھا یہ ہے کہ اس کے جو بہت قریبی ہیں، والد ہے یا والدہ ہے وہ فوت ہوئی ہیں تو اس کے بچے یا ان کے قریبی جو بہت قریبی لوگ ہیں وہ جو ہیں اس غسل کے اندر وہ شامل ہوں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بڑی عجیب سی صورت ہے، پاکستانیوں کے اندر یہ نہیں میں نے پلے ہوئی کی، لیکن باقی دوسروں کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ میت کو غسل دینے کے لیے لوگ کلیئر نہیں ہوتے، وہ تیار ہی نہیں ہوتے۔ میں نے ایسے بھی جگہ دیکھی ہیں، ایسے جنازے کے اندر بھی شامل ہوا جس کے اندر تعداد کے اندر جو ہے وہ قبرستان کے اندر شاید 200-250 لوگ موجود تھے، لیکن وہ سائڈ پہ کھڑے رہے ہوں نماز جنازہ یا غسل کے اندر بامشکل ہمیں لوگ ملے ہیں 5, 7, 10، یعنی کہ یہ بھی صورتحال موجود ہوتی ہے۔ تو آپ کو اصل میں اپنا اس معاشرے کے اندر یہ ایک ملٹی کلچرل ہے، مختلف جگہوں پہ آپ کو شامل ہونا پڑتا ہے، تو آپ کو جو ہے نا یہ اب وہ سرپرائز نہیں ہونا چاہیے آپ اگر کسی ایسے جنازے پہ اب جائیں تو۔ لیکن غسل کے اندر شامل ہونا یہ بڑا ضروری ہے کہ، اور یہ اسی وجہ سے آج جو ہے وہ پٹھار ویلفیئر سوسائٹی نے آپ کے لیے اس کوشش کا اہتمام کیا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ ایک تو اجر و ثواب اس کے اندر کتنا زیادہ ہے، اور اس کو کام کو کرنے میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، صرف آپ ذہنی طور پہ تیار ہوں تو انشاءاللہ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی مر جائے تو اس کو یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد کی بات ہے، یعنی دنیا کے اندر آیا، اس نے سانس لی ہے، اس نے کھانسا ہے، اس نے چھینکا، کوئی بھی اس نے ایسی حرکت کی ہے جس سے اس کی زندگی کا پتہ چلا ہے، تو اس کا غسل بھی ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بچہ مرا ہوا پیدا ہوتا ہے، پیٹ کے اندر ہی وہ فوت ہو گیا، آپریشن سے وہ اس کو پیدا ہے، تو اس کو کسی صاف ستھرے کپڑے کے اندر لپیٹ کے جو ہے وہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر عام طور پر رواج ہے کہ پاکستان میں وہ قبرستان کے باہر انہوں نے کوئی علیحدہ وہ جگہ بنائی ہوتی ہے تو وہاں پہ ہے، لیکن اس کی کوئی ایسی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ قبرستان کے اندر ایسا بچے کو جو ماں کے پیٹ کے اندر بھی فوت ہوا ہے اس کو صاف ستھرے کپڑے کے اندر لپیٹ کے تو اس کو دفن کیا جا سکتا ہے، اور یہاں کی کرتے ہیں ہم ایسے۔ یہ سوال اکثر ہوتا ہے کہ میت کو غسل جو دینے والا ہے، سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ میت کو غسل دینے والا پہلے خود باوضو ہو۔ جب بھی کبھی آپ کو موقع ملے غسل دینے کے لیے تو آپ گھر سے وضو کر کے آئیں یا جہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ آتے ہی سب سے پہلا کام جو کریں وہ خود وضو کریں۔ پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد جو ہے وہ سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب ہمیں بھی غسل کی ضرورت ہے یا نہیں۔ جو خود کرنا جو ہے وہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن کر لیں، موقع ہو، وقت ہو تو آپ اس کو کر لیں تو اچھا ہے۔ لیکن یہاں چونکہ ہم نے دستانے پہنے ہوتے ہیں، فرقلے پہنے ہوتے ہیں، پانی کا استعمال اس طرح نہیں ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ کپڑوں کے
پہ گندگی گرنے کا یا اس طرح کا احتمال بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ ناروے کے اندر ذرا صورتحال قدرے مختلف ہے. تو یہاں زیادہ تر حالات میں یہ ہوتا ہے کہ غسل دینے کے فوری بعد ہی ہم نماز جنازہ کے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں. تو لیکن اگر آپ کو یہ مسئلہ پتا ہو تو پھر آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی. ایک حدیث مبارکہ جو ہے وہ بطور خاص یہاں پہ وہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے. یعنی کہ دیکھیں حدیث مبارکہ میں اس کی کتنی سختی ہے. یہ اب اس سارے کانسیپٹ کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے غسل میت کی بھی بات جو ہے نا اب سطر پہ بات ہے. سطر ہمارے اس سارے غسل کے اندر فوکس رہے گا. جو سب سے اہم بات ہے کہ ہم غسل کے لیے اس غسل روم کے اندر چلے گئے ہیں تو وہاں آپ نے کیا فسق کرنا ہے. یعنی میت کا احترام سب پہ لازم ہے جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے. اور ہماری اس کے اندر ذمہ داری کیا ہے. میں نے وہ موٹا سا لکھ دیا تھا اسے بڑی نوشت میں بھی کہ ہماری وہاں جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے نا وہ اپنی زبان پہ تالا لگانے کی ہے. اس کی آپ بات بتاتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا اہم دینی فریضہ ہم ادا کرنے جا رہے ہیں غسل میت. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں ہجوم کھڑا ہو جائے, زیادہ لوگ آ جائیں جن کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہاں صرف وہ لوگ موجود ہوں جو غسل کے اندر شامل ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ ہاں جی میں بس پیچھے کھڑا ہوں آرام سے. اگر آپ غسل کے اندر شامل ہیں تو آپ کو وہاں پہ کھڑے ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی 2 لوگوں 4 لوگوں 6 لوگوں زیادہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. عام طور پہ 4 اور 5 اور میکسیمم 6 جو ہے نا وہ اگر وہاں پہ ہوں تو بس کافی. تو باقی اصل میں وہ جو غسل دے رہے ہیں وہ فرض کفایہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. غسل کروانے کے لیے میں نے بتا دیا وضو ہونا میت کو غسل دیتے ہوئے. اب غسل وہ میت جو ہے وہ عملاً جب ہم کپڑے اتار دیں گے وہ ننگی ایک لحاظ سے پڑی ہے, صرف اس کا سطر ہم نے کیا ہوا ہے. وہاں پہ آپ اپلے ہوئے ہوتا ہے, لوگ موبائل پہ بات شروع کر دیتے ہیں, دوسری گفتگو ان کی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. بعض لوگ غم کی حالت میں ہوتے ہیں جو بہت قریبی ہوتے ہیں وہ ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو اس کے ساتھی یا دوسرے قریبی دوست آئے ہوتے ہیں وہ بعض کا اس کا احتیاط نہیں کرتے, وہ غیر ضروری باتوں کے اندر بھی مصروف ہو جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی خمتھار وہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ جو ہے اس وقت کے روم کے اندر اس غسل خانے کے اندر جہاں پہ ہم میت کو غسل دے رہے ہیں وہاں پہ خاموشی, یعنی کہ غیر ضروری جو دینی نہیں دنیاوی جو گفتگو ہے اس سے پرہیز ہے. دعائیں اور دیگر ابھی علامہ صاحب یہ بات کر چکے ہیں کہ جب ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے اور جب تک اس کو غسل نہ دے دیا جائے اس وقت تک آپ نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی. تو اگر کسی نے کوئی دعا بھی پڑھنی ہے تو اپنے دل کے اندر پڑھے دوران غسل. اس وقت تلاوت کی یا اونچی آواز سے دعاؤں کی جو ہے وہ نہیں پڑھنی چاہیے غسل کے دوران. غسل کے بعد پھر وہ شروع ہو جائے گا. یعنی فوتگی سے لے کے وفات سے لے کے اس وقت تک کے درمیان بھی جو ہے وہ قرآن نہیں پڑھا جائے گا اس کے پاس بیٹھ کے. تو اللہ کہ آپ اس کمرے میں کھڑے ہیں تو وہ تلاوت شروع کر دیں. میت کے جسم پہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک انسان کو ساری عمر جس حالت میں دیکھا ہے جس وقت آپ ان کے کپڑے اتاریں گے تو ہو سکتا ہے اس کے جسم کے اندر کچھ ایسی چیزیں دیکھیں جو آپ نے کبھی زندگی میں اپلے ہوئے نہ کی. مثلا اس کی ٹانگ ہو سکتا ہے نہ ہو, اس کا بازو کا تو پتہ لگ جاتا ہے لیکن ٹانگ کا میں نے دیکھا ہے کہ وہ نہیں پتہ چلتا, وہ ساری عمر وہ مصنوعی لگی ہے. وہاں لوگ ایک دم ہے واشر ہے. لیکن یہ ایسی چیزیں جو آپ کے پاس امانت ہے اس کا ہو سکتا ہے کہ زخم ہوتے ہیں کچھ ایسے ہاں جس کی بیماری کی وجہ سے, تو وہ بھی آپ کو باہر نہیں بتانے. یہی چیز ہے بالکل افتخار بھائی نے بات کی. آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, جسم جل جاتا ہے, جسم خراب ہو جاتا ہے, زخم بڑا ہو جاتا ہے, بیماری کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر ایسی علامات آ جاتی ہیں جو عام حالت میں آپ نے کبھی نہ دیکھی ہوں. تو یہ سخت منع ہے, یہ سخت منع ہے کہ آپ اس کے اوپر خمتھار بھی کریں. یعنی کہ میں اور راشد بھائی کھڑے وہاں پہ غسل دے رہے ہیں نا تو ہم اس کے بھی اوپر بھی ڈسکس نہیں کریں گے کہ یہ کیا ہے. یعنی اتنا سٹرنگ بشے ہے یہ دینی اعتبار سے ہمارے اوپر کہ ہم اس کے اوپر کوئی بات بھی نہیں کریں گے. اللہ کہ میں نے راشد بھائی نے غسل دیا
اور جب ہم غسل سے فارغ ہو کے باہر نکلیں تو پھر بھی ہمارے اوپر یہ پھڑکتا ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی خمخار نہ کریں، یعنی کہ اس پہ اتنی سختی ہے۔ اور عام طور پہ آپ جب گھر جاتے ہیں تو گھر والے بھی پوچھتے ہیں میت کی کیا حالت تھی، تو بس سمپل کیس ہے، کہیں کہ الحمدللہ ٹھیک تھا، یعنی اس کی ظاہری حالت پہ، اس کی کسی بھی صورت کے اوپر کوئی بھی چیز ایسے آپ نے نوٹ کی ہے اس پہ آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی سمپل کیس یہ ہے کہ تھاؤزنڈ فٹ اس کمرے کے اندر جو بھی آپ نے منظر دیکھا ہے، جو بھی چیز ہے وہ آپ کے دل کے اندر ہے، باہر جا کے اس کے اوپر آپ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ غسل کے لیے آپ کو جو چیزیں چاہیے، کفن چاہیے، مرد ہو یا خاتون ہو، یہاں پہ ہم دستانے ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ایپرن فورکلے چاہیے ہوگا آپ کو، روئی چاہیے ہوگی، کیو ٹپس بھی استعمال میں آ سکتی ہے یا روئی کا ہی استعمال کیا جا سکتا ہے، کافور وہ لقط سی ہوتی ہے وہ چاہیے، تولیہ چاہیے آپ کو، شیمپو یا صابن یہ اضافی ذرا صفائی کے لیے، اور ایک کینچی چاہیے ہوگی۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ عام طور پہ جس وقت یہاں پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو یہ بگرال سے بیرو جو ہے وہ ایک ہم نے وہ فرصہ بنایا ہوتا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، تو عام طور پہ آپ کو اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کب اور کون کیسے مینج کرے گا، تو چیزیں ساری وہاں موجود ہیں۔ لیکن یہ ایک لسٹ صرف دکھانے کے لیے کہ غسل کے دوران آپ کو ان چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو دکھانا چاہوں گا جو مرد کا کفن ہے اور خواتین کا کفن، اس میں صرف ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا فرق ہے، تو میں اس لیے آپ کے سامنے جو کسی ایک خاتون کا کفن ہو سکتا ہے اس کی تفصیل بتاؤں گا، اور اس میں بتا دوں گا کہ مرد کے لیے یہ ضروری نہیں، بلکہ آپ کو سامنے ہی نظر آ رہا ہے کہ خواتین کے سر کا رومال، خواتین کے لیے رومال چاہیے ہوگا، مردوں کو وہ رومال کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں نے لکھا ہے سر، کمر اور پاؤں، جو سب سے پہلے آپ کو تین چیزیں چاہیے، تین پٹیاں چاہیے ہوں گی، وہ تین جو ہے وہ تین حصوں میں آپ نے رکھ دینی ہے، ایک سر کی جانب، ایک تقریباً مٹن میں کمر کے نیچے، اور ایک پاؤں کی طرف۔ تین پٹیوں کے بعد جو ہے آپ کو ایک بڑی چادر چاہیے، سیدھی بڑی چادر، وہ جو انسان کی ہے نا لمبائی اس سے بڑی، یعنی یہ جینم سنتلی جو کہہ لیں N70 کا اگر ایک بندہ ہے N70 N75 تو آپ کو کہہ لیں کہ 2.10 یا 2 میٹر منیمم جو ہے نا آپ کو ایک لمبی چادر چاہیے ہوگی۔ اس کے بعد کم و بیش اتنی ہی سائز کی ایک اور جو ہے نا ہزار بند چاہیے ہوگا۔ یہاں پہ وہ چونکہ اندر میں باس بند نہیں ہوتا تو لوگوں کے وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تو اس لیے میں نے دونوں چادروں کی یہ لمبائی تقریباً برابر کر دی ہے تاکہ وہ کوئی جو بھی اس میں سے اوپر چلی جائے نیچے چلی جائے تو اس میں زیادہ مسئلہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ تھوڑی سینٹی میٹرز کا ہی فرق ہے، لیکن دونوں کو ایک سائز میں کر دیا۔ یہاں پہ فرق ہے جی مردوں اور خواتین کے کفن میں۔ مرد کا سطر کیا ہے؟ عام حالت میں مرد کا کیا سطر ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنوں تک مرد کا سطر یہ ہوا۔ خواتین کا سطر کیا ہے؟ چھاتی بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ فرق صرف جو ہے نا یہاں پہ صرف اوپر والی چادر کا ہے، سینہ بند جو ہے نا اوپر، یعنی خواتین کے کفن میں یہ سینہ بند ہوگا، مردوں کے اور خواتین کے دونوں میں سطر کی یہ چادر ہوگی اور ان کا اضافی سینہ بند ہے۔ اور ایک آپ کو چاہیے ہوگی قمیض، اور قمیض جو ہے نا وہ کوئی سلی ہوئی قمیض نہیں ہے، وہ سمپل ایک کپڑا لے کے اس کو طے کر کے نا متن سے دورہ کر کے درمیان میں ایک کٹ لگا کے اور ایک نیچے سیدھا کٹ لگائے تو اس کا گلا بن جائے گا، تو وہ اتنا ہی کفن ہے، یعنی کہ اس کو نہ سینا ہے نہ کرنا ہے، بس ایک کاٹ نہیں ہے، تو وہ کہہ لیں کہ یہ متن میں نے جو نشان بنایا ہے بس یہ سمجھ لیں کہ ایک سیدھا کٹ ہے نیچے اور سائڈوں سے تھوڑا سا کاٹنا ہے، تو یہ گلا جو ہے وہ بن جائے گا اور یہ کرتا ہوگا۔ تو یہ کفن جو ہے وہ آپ کو دکھا دیا کہ کفن جو ہے اس کی ترتیب کیا ہے۔ صرف کفن کے جو تھوڑے سے فقہی مسائل ہیں 2 سلائیڈ کے اندر جلدی سے وہ بتا کے پھر میں آپ کو غسل کا طریقہ، کفن جو ہے میت کو جس طرح فرض نماز جنازہ فرض کفایہ، غسل دینا فرض کفایہ، اور میت کو کفن دینا بھی فرض کفایہ، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ صرف
اس کے رشتہ داری بہتر یہ ہے کہ وہ قریب والے ہی دیں، یا اس کا جو احساسہ ہے، اس کے جو پیسے ہیں جو مرنے والا ہے اس میں سے وہ کفن خریدا جائے، نہیں ہے تو پھر جو ہے بچے یا قریب ترین یا کوئی بھی آبادی میں سے کوئی بندہ کوئی کفن اس کو مہیا کر سکتا ہے۔ کفن کی ذمہ داری جس طرح کا ہے کہ وہ جو بھی اس کے قریب ترین کفیل ہوں گے ان کی ذمہ داری ہے، نہ بھی ہو تو کوئی بھی مسلمانوں سے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کفن خرید کے دے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بالغ اور نابالغ جو ہے ان کا کفن یکساں ہوگا، یعنی اس کی یہ ترتیب جو میں نے بتائی ہے نا ابھی سلائیڈ کے اوپر، یہ ترتیب وہی ہوگی۔ صرف اللہ کے جو بچے بہت چھوٹے پیدا ہوتے ہیں نا، جن کی عمر وہ بالکل تھوڑی ہوتی ہے، وہ وقت سے پہلے ہو، بعض کا ان کے لیے کفن اس طرح نجاتی بنانا جو نیستن ممکن نہیں رہتا، ان کی ہائٹ اور چیزیں وہ بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں تو ممکن نہیں رہتا۔ لیکن بالغ اور نابالغ جو ہے جن کا جسم پورا ہے تو وہ ان کے لیے کفن جو ہے وہ ایک جیسا ہی ہے۔ کفن مرد کے لیے زندگی میں کون سے کپڑے پہننے منع ہے؟ ریشمی، زعفران کے کپڑے، یہ عام حالت میں زندہ مسلمان مرد پہ حرام ہے۔ تو اسی طرح کہ یہ جو کفن ہے یہ مرد فوت بھی ہو جائے تو اس کو کفن نہیں دیا جا سکتا، باقی سارے جو کپڑے ہیں ان کا وہ کفن بنایا جا سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے، لیکن سنت یا بہتر وہ سفید رنگ کا کپڑا ہے، یعنی اگر کوئی اور کپڑا نہ مہیا ہو، یہ چیز نہ مل رہی ہو تو جو مہیا ہو اسی سے دیا جا سکتا ہے، لیکن مسنون طریقہ یہ ہے کہ سفید رنگ کا ہی کپڑا ہو اور اسی کا جو ہے وہ کفن دیا جائے۔ زیادہ قیمتی اب اس کی دوڑ نہیں ہے، جا رہا ہے انسان منو مٹی کے نیچے جا رہا ہے، اس مٹی کے نیچے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ لاکھوں روپیہ لگا کے اس کا وہ کفن خریدیں، یا ایک عام روٹین کا جو ہے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ جو باہر لوگ بھوکے ہیں نا، جو ضرورت مند ہے، یہ پیسے ان پہ لگا دیں۔ کفن سب نے کا ایک جیسا، یہ ایک یعنی کہ بہت قیمتی جس کو کہہ لینا اس کی ضرورت نہیں ہے، جو نارمل قیمت کا ایک کپڑا ہے جو موجود ہے اس سے جو ہے وہ کفن دینا زیادہ مناسب ہے۔ سفید کپڑے کی میں نے بات کر دی ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اپنی زندگی میں کفن کا اہتمام کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جس طرح لوگ جاتے ہیں حج پہ، عمرے پہ، تو وہ احرام کی چادریں ساتھ لے آتے ہیں، وہ زمزم کے پانی سے وہ دھوئی ہوتی ہیں، وہ بھی لے آئیں۔ اگر وہ پورا کفن نہ ہو تو چلے وہ جتنا اس کا حصہ بن گیا تو باقی ایکسٹرا چادریں لگا کے وہ کفن پورا کیا جا سکتا ہے، یعنی اس میں کوئی خرچ یا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کسی وقت یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کسی ایسے علاقے کے اندر موجود ہوں کہ جس کے اندر آپ کو یہ سارے جو کپڑوں کی ترتیب میں نے بتائی وہ موجود ہو، تو جتنا کپڑا موجود ہو جس سے انسان کا یہ جسم یا سطح ڈھک سکتا ہے وہ دے کے کفن دیا جا سکتا ہے۔ یہ بات کر چکا ہوں، جو بچہ اگر پیدا ہو اور پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جائے تو اس کو یہ مرد کی اب میں جو ہے نا وہ غسل کا جو طریقہ ہے نا وہ بالکل آپ کو وہ شیئر کروں گا کہ اس کو غسل کیسے دیا جائے۔ تو یہ ابھی کیونکہ وہ سارا نیچے اس کو استعمال میں لائے ہیں تو میں ذرا کھولوں، 1 منٹ لگے گا۔ یہ جو اس وقت ڈمی ہمارے پاس موجود ہے یہ ایک زنانہ ڈمی ہے، تو میں اس کو اسی اعتبار سے جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میں نے فرق بتا دیا ہے کہ 70 کا ہی بس اس میں فرق ہے تھوڑا سا، اور کوئی فرق نہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ جو حصہ ہے جس کو سطر کہتے ہیں، ناف سے لے کے گھٹنوں تک، اس حصے کو کسی بھی موٹے کپڑے سے، تولیے سے، عام طور پہ یام دیتے ہیں کالا ایک رنگ کا نا موٹا کپڑا، وائٹ کپڑے کا یہ فرق ہوتا ہے، یہ پتلے کپڑے کا یہ جس وقت وہ گیلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ینم سکتی، یعنی اس میں سے وہ جو ہے نا جسم نظر آتا ہے۔ مقصد تو یہ نا جسم کو ڈانپنا ہو، سطر ننگا نہ ہو،
تو اس کے لیے یا تو تولیہ یا کوئی موٹا کپڑا یا کوئی بھی رنگ کا کوئی فرق نہیں ہے وہ لے لیں، اور سطر کا جو حصہ ہے اس کو مکمل طور پہ وہ ڈانپ دیں۔ اسی طرح خواتین اگر ہیں تو ان کی جو سینہ ہے اس کو بھی اسی طرح کور کر دیا۔ اب اسی طرح اسی کے نیچے سے آپ نے ان کے سارے کپڑے اتار دینے ہیں۔ کپڑے اتارنے کے لیے یہ کہ عام طور پہ یہ بھی ضروری ہے کہ میت کو تکلیف نہ دیں، یعنی ان کو سختی نہ کریں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ قمیض کو اتارنے میں مشکل پیش آئے گی، تو مشکل سے بچنے کے لیے کہ کینچی کا استعمال کریں۔ میں نے بتایا تھا کینچی لیں، تو کینچی لے کے یہاں سے اوپر سے سیدھا بازو پورا وہ کاٹ دیں دونوں طرف سے، اور یہ سائڈ کاٹ دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شٹے یا قمیض جو بھی ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ اسی طرح یہ جو پجامہ پہنا ہے، شلوار پہنی ہے، سیم اس کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اس کو ایک طرف سے ایک سائڈ سے کاٹیں اور ادھر دوسری سائڈ سے بھی کاٹ دیں۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مریض ہے کافی دیر رہا ہے تو وہ ہو سکتا ہے اس کی بڑھائیر بھی اس کے ساتھ ہو، تو اس کا یا تو کھول دیں بڑھائیر کو یا دونوں طرف سے وہ بھی کاٹ دیں۔ کاٹنے کے بعد اب جو ہے عملاً کپڑے سارے جو دو حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، اس کا کپڑے کو نکالنے کا جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ کسی بھی ایک پاؤں کو آپ نوٹ کر لیں، اس پاؤں کو اٹھا کے دوسرے پاؤں کے اوپر رکھ دیں، اور اس کے بعد ایک مثلا میں اس طرف کروٹ دینے جا رہا ہوں تو ایک جو ہے وہ کندھے پہ ہاتھ رکھیں اور ایک کمر پہ ہاتھ رکھیں، اور پوری میت کو جو ہے نا آپ اس کو سنو کر دیں۔ ایسے سنو کرنے کے بعد یہ جتنے کپڑے ہیں اس میں وہ نیچے سفید چادر بھی ہے، وہ سلوار قمیض جو بھی ہے وہ سارے کا سارا اس کے نیچے جو ہے وہ نیچے دھکیل دیں، یعنی میت کے نیچے کے حصے کی طرف دھکیل دیں۔ اب یہ سارا کپڑا نیچے چلا جائے گا۔ اب ایک آدمی ادھر سے کھڑا ہو کے میت کو دوسری طرف کروٹ دے تو سارے کپڑے جو ہے وہ ٹوٹل باہر آ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ بڑھائیر جو ہے نا صرف اس کیس میں وہ ابھی جو ہے نا وہ اتفاق، تو اس کا طریقہ ہے کہ تھوڑے سے ٹانگوں کو کھول کے اور یہ جو کپڑا ڈالا ہے اسی کے درمیان میں سے رکھ کے بڑھائیر کو درمیان میں سے جو ہے وہ بڑھائیر کو نکال لیں۔ اب یہ ہوا ہے کہ سارے جو کپڑے ہیں میت کے وہ سارے کے سارے اتر گئے، لیکن آپ نے کس چیز کا اہتمام کیا ہے؟ سطر کا۔ سطر پہ آپ نے فوکس رکھنا ہے۔ وہ میں نے آپ کو حدیث مبارکہ بھی دکھائی ہے کہ سطر جو ہے وہ زندہ ہے مردہ ہے، اس کا سطر کا آپ نے اہتمام کرتے رہنا۔ اب سطر جو ہے وہ دیکھے ہوئے ہیں۔ اب اگلا مرحلہ ہو سکتا ہے کچھ ایسے پلاسٹ لیگنے لگائے ہوں، کچھ چیزیں لگی ہوں، ان کو اتارنے کی کوشش کریں۔ میں کہہ رہا ہوں کوشش، بعض زخم ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو کھول دیں یا خاص طور پہ اگر کسی کی پوسٹ مارٹم ہوا ہے اس کے وہ زخم جو ہیں وہ کھلنے کا اگر اندیشہ ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ ایسے جو بڑے بڑے زخم ہیں ان کو نہ چھیڑیں، کیونکہ ان کو اگر وہ چھیڑ دیں تو پھر اس کے لیے ہمیں وہ پھر نئے سرے سے کو لے کے کو بلانا پڑے یا کچھ کرنا پڑے۔ لیکن جو ممکن ہے چیزیں وہ ساری اتار دیں۔ اسی طرح بعض اوقات لوگوں کو پیشاب کا پرابلم ہے، انہوں نے وہ اندر یا کھانے کی نالی وہ اندر جو ہے وہ اپراشون کے ساتھ جو ہے نا وہ اندر فیصلے کی ہوتی ہے۔ اب اگر آپ ان کو درا کریں گے تو کیا نقصان ہوگا کہ اندر سے بھی چیزیں ساری نکلیں گی، خراب ہوگا۔ اس کو اتنا لمبا چوڑا چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جسم کے اوپر سے رکھ کے اس کو پائپ کو کاٹ دیں، وہ پلاسٹک کے پائپ ہم ان کو کاٹ دیں بس، ان کے ساتھ زور آزمائی کرنے کی قطعی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح جو میت ہے اس کے اوپر سے جتنی ممکن چیزیں تھیں، پائپ تھے یا وہ پلاسٹر لگے ہوئے ہیں جو بھی وہ سارے آپ نے اتار دیے۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ سطر کو جو ہے وہ ہر وقت ڈھکے رکھنے کے لیے یہ جو فوکس ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ اس کی ہائٹ اتنی اونچی نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ جس بندے نے اس کو پکڑا ہے نا، مقصد تو یہ نا سطر ننگا نہ ہو، تو اس کے لیے یہ نہ ہو کہ آپ نے سطر تو ہے لیکن کپڑا اتنا اونچا اٹھا دیا، یہ نہیں کرنا۔ کپڑے کو سرکہ اتنا اٹھائیں اور اس کے نیچے سے ہی دوسرا بندہ جو ہے نا وہ اس کو وصف کرے گا، اس کو صاف کرے گا، اس کی صفائی کرے گا۔ سب سے پہلے جو کرنے والا کام یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو فوت ہونے والا ہے اس نے رات ہی کھانا کھایا ہے یا اس کے پیٹ میں بھی بہت ساری مات موجود ہے، تو میت کو ایک بندہ اس طرف سے کندھے سے اور دوسرا اس طرف سے تھوڑا سا سرکہ کہہ لیں کہ 30 سینٹی میٹر جو ہے نا اوپر اٹھائے اور ایک بندہ جو ہے نا ماگے کو اوپر سے نیچے کی طرف ہلکا ہلکا پریس کرے۔
وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ یاد رکھیں کہ فوت ہونے والا جو ہے اس کا اپنے جسم کے اوپر اب کنٹرول نہیں ہے، وہ تو اب فوت ہو گیا، کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ جو ہوگا آٹومیٹک نکل آئے گا. تو آپ نے اگر اس کو صفائی تھوڑی سی کیسے کر لی تو ہو سکتا ہے وہ نکل آئے جتنا بھی فضلہ ہے. اس کے بعد آپ نے جو اگلا کام کرنا ہے، کوئی تولیہ لے لیں، سومپ لے لیں یا کوئی ایسی چیز لے لیں، اس سے جو سب سے پہلے کام کرنے والا ہے وہ استنجا کروانا ہے. استنجا کروانے کے لیے جس طرح ہم عام زندگی میں کرتے ہیں سیم وہی طریقہ کرنا، اس میں کوئی مختلف چیز نہیں ہے. صرف ایک ساتھی کپڑے کو اتنا اٹھائے، دوسرا مثلا سوامپ ہے یا ہاتھ پہ تولیہ آپ نے لپیٹا ہوا ہے، اس سے جو ہے وہ اگلے حصے کی صفائی کر دیں. یہ صفائی ہو جائے تو طریقہ جو میں نے پہلے بتایا، کندھے سے اور کمر سے پکڑ کے آپ ان کو کروٹ دے لیں، اور جو پچھلا حصہ یہ تولیے کا پھر اسی طرح اہتمام کرنا ہے کہ ایک بندہ جو تولیے کو اس طرف سے آپ پکڑ کے رکھے تاکہ سطر ننگا نہ ہو، اور پیچھے سے آپ جو ہے ان کی صفائی کر دیں. اور وہ جو تولیہ یہ سوامپ ہے اس کو پھینک دیں، دستانے جو ہیں وہ چینج کر لیں جس نے وہ استنجا کروایا ہے. اب آ گیا سب سے پہلا مرحلہ استنجے کے بعد وضو. ہم وضو میں کیا کرتے ہیں جی؟ سارے سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھوتے ہیں. ایگزیکٹلی آپ نے جو وضو عام کرتے ہیں نا وہی اب ذہن میں رکھنا سارا. وضو میں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھوتے ہیں. آپ نے میت کا دایاں ہاتھ پہلے دھونا ہے. اس میں صرف یہ کر لیں کہ وہ شلے روم میں رہی ہے، میت ایک رات دو رات ہو سکتا ہے ہاتھ جڑے ہوں، تو ان انگلیوں کے اندر تھوڑا سا خلا کر لیں تاکہ پانی جو ہے وہ سارا انگلیوں کے اندر بھی چلا جائے. کونی تک ایک ہی دفعہ اس کو صاف کر دیں، دھو دیں. پھر بایاں ہاتھ اس کو کر دیں. وضو میں ہاتھ دھونے کے بعد اگلا کام کیا ہے جی؟ کلی. روئی لیں، گمل روئی کو گیلا کریں. اب ہونٹوں کو کھول کے اندر صفائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ابھی علامہ صاحب نے بھی جس طرح بتایا نا کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ منہ کو بند رکھیں. تو اگر آپ زیادہ فوکس کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے وہ کھلا ہی رہ جائے. تو جتنا ہے موجود اسی کے اندر آپ اس کے ہونٹ جو ہے ان کی صفائی کر دیں جتنا ممکن ہے. سامنے دانت اس کو لیکن کھول کے اس کے اوپر پریشر کر کے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. کلی کے بعد کیا کرتے ہیں جی؟ ناک میں پانی، سیم وہی ہے. روئی لیں، روئی سے کو گیلا کریں، ناک کو صاف کر دیں. ناک کو جیسے صاف ہو جائے پھر یہ ہے کہ احتیاطی طور پہ ناک کے دونوں طرف جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے روئی کے بوڑے جو ہے نا وہ رکھ دیں تاکہ وہ میت ایسی لیٹی ہے تو پانی جو ہے نا وہ مسلسل ناک کے اندر سے جسم میں نہ جائے. مزید اس صرف پانی کو روکنے کے لیے. اس کے بعد ناک صاف کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں جی؟ چہرہ دھوتے ہیں. چہرہ دھو دیں، یعنی اسی طرح جس طرح آپ وضو کے اندر چہرہ دھوتے ہیں اسی طرح اس کو چہرہ دھو دیں. چہرہ دھو کے اس میں آپ کوئی مسئلہ نہیں، آپ پورا جو ہے نا سر بھی گردن تک دھو سکتے ہیں، دھو دیں. اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ مسح. پانی لے کے کانوں کا مسح کرتے ہیں. آخری کام وضو کا کیا رہ گیا جی؟ پاؤں. دایاں پاؤں ترتیب وہی کہ اس کی بھی انگلیاں کھول کے پانی کا اہتمام کر لیں کہ پانی اس کے اندر چلا گیا. پھر کیا اگلا؟ بایاں پاؤں. یہ آپ کا وضو جو ہے غسل میت کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ مکمل ہو گیا. اب اگلا کیا ہے جی؟ غسل دینا. غسل ابھی میں نے بتایا ہے. فرض کتنی دفعہ جی؟ ایک دفعہ. فرض ایک دفعہ اور سنت 3 دفعہ. طہارت کا وضو، ناپاکی کا وضو، جب زندہ انسان ناپاک ہوتا ہے تو وہ غسل کیسے کرتا ہے؟ بالکل 100% اس کو ذہن میں رکھنا ہے. ناپاک حالت میں جو زندہ انسان ہے وہ کس طرح کرتا ہے جی غسل؟ دائیں طرف سے وہ پانی کو ڈالتا ہے سر سے. سیم شاور لیں اور سر سے دائیں طرف سے، یعنی میت کا دایاں، اپنا دایاں نہیں، میت کا دایاں. اب یہ جو لیٹے ہوئے ان کا دایاں یہ حصہ بنتا ہے، تو دائیں طرف سے آپ سر سے لے کے اس کو دھونا شروع کر دیں. یہاں پہ پہنچیں، کپڑے کو اٹھائے ایک بندہ، نیچے سے صفائی کر دے اور بازو کو اٹھا کے بغل کے نیچے تاکہ پانی. اور یہ مسئلہ ہے کہ سارے جسم کو گیلا ہونا چاہیے. جس طرح وضو میں ہے نا کوئی چیز گیلا ہونے سے رہ نہ جائے، اسی طرح ہم نے اس کا بھی اہتمام کرنا ہے. آپ اسی طرح یہاں نیچے آتے جائیں، کپڑے کو اٹھائیں، شاور دیتے جائیں اور پورا پاؤں تک اس کو دھو دیں. ابھی آپ نے کتنا کام کیا ہے کہ میت کا صرف فرنٹ اور دایاں حصہ
سامنے کا دایاں حصہ آپ نے دھویا، پیچھے نہیں ابھی دھویا. اب اس کو دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اس طرف کھڑے ہیں وہ کندھے سے اور کمر سے پکڑ کے میت کو ہلکی سی کروٹ دیں، اور پھر وہی طریقہ کہ دائیں طرف سے جو دایاں حصہ ہے باقی کا وہ سارا دھو دیں میت کا. پچھلی طرف اب یعنی کہ تقریباً میت آدھی جو ہے دائیں طرف سے آپ نے دھو دی. اب اگلا کیا ہے؟ بایاں حصہ. سیم وہی طریقہ، سر سے شروع کریں. اکثر لوگ جو ہے نا اس میں بھول یہ جاتے ہیں کہ وہ سر سے نہیں شروع کرتے، کندھے سے ڈالنا شروع کرتے ہیں، لیکن پانی جو ہے وہ اپنے سر سے ہی شروع کرنا ہے. تو سر سے پانی ڈالیں اور اسی طرح صفائی کرتے ہوئے آپ نیچے تک آ جائیں، اور پھر وہی ہے اس کو کروٹ دیں، اور آخری جو آدھا حصہ رہ گیا ہے اس کو اس کی صفائی کر دیں. اگر یہاں تک کر لیں یعنی آپ نے وضو کروا دیا، غسل کروا دیا، تو یہ جو فرض غسل ہے میت کا وہ مکمل ہو گیا. جس طرح میں نے کہا اب سنت، اگر سنت کرنا ہے تو سنت کے لیے کیا کریں گے؟ 2 دفعہ ہوا. یہ میں نے شیمپو یا صابن یا اس طرح کی چیزیں جو بتائی ہیں، اصل میں تو یہ ایکسٹرا صفائی کے لیے، یعنی اصل بات تو یہ ہے کہ اس کو گیلا کرنا، جسم کے اوپر پانی کو بہانا، وہ ہم کر چکے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ چہرے کو ذرا زیادہ خون باز کو لگا ہے یا کوئی ایسی چیزیں لگی ہیں تو چہرے کو شیمپو سے یا صابن سے وہ ذرا صفائی کر دیں ایکسٹرا لگا کے. اس کے بعد وہ صابن لگانے کے بعد جو آپ اگلا کام شروع کریں گے نا، اگلا غسل، وہ غسل نمبر 2 ہوگا. تو اسی ترتیب سے آپ دائیں طرف سے پہلے اس کو صاف کرتے جائیں، کروٹ دیں، دائیں پیچھے سے صاف کریں اور پھر بائیں طرف سے کروٹ دے کے. یہ اب 2 دفعہ ہو گیا. تیسری دفعہ میں کھفور کا پانی وہ ایک بالٹی میں یا کسی ٹب میں کسی چیز میں ملا لیں. وہ ایک ہلکی سی لقط ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیری کے پتے اس کو کھوکے کر کے یا کھفور یہ ملا کے، اب یہاں بیری کے پتے تو یہ چیزیں تو نہیں ملتی، لیکن کھفور کا پانی یا یہ چیزیں مل جاتی ہیں. تو ان کو وہ ٹب میں ملا کے، ترتیب وہی ہے، وہ مگ سے لے کے وہ پانی جو ہے اصل میں جسم اب گیلا ہو چکا ہے، اس کا 2 دفعہ آپ نے غسل دے دیا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کھفور کا پانی لے کے سر سے لے کے نیچے تک اسی طرح بہا دیں، پیچھے ایک دفعہ بہائیں اور پھر بائیں طرف. تو کھفور کے پانی جو ہے وہ اس سے تیسرا غسل آپ دے کے تو 3 غسل آپ مکمل کر دیں. تو اس طرح آپ نے اسی ترتیب سے اگر آپ نے غسل دیا تو یہ 3 دفعہ غسل ہو گیا. تو یہ سنت بھی آپ کی ادا ہو گئی. اب اگلا مرحلہ جی اس کو سمپل تولیے لیں اور سارے جسم کو خشک کر دیں. اور اس کے علاوہ یہ کوشش کریں کہ جس بینچ پہ جس پڑھاتے پہ ہے میت اس کو بھی نیچے سے صاف کر دیں تاکہ وہ پانی مزید اس کے ساتھ نہ آئے. پھر میں نے یہ جو ترتیب بتائی ہے اسی ترتیب سے اس وقت یہ کفن پڑا ہوا ہے. اگر چاہیں تو میں کفن ڈال کے یہاں دکھا سکتا ہوں، یہ لگتا ہے 1 منٹ ہی ہے. آپ آئیں ذرا، یہ پاؤں پکڑ رہے ہیں، یہ پیچھے لے چلائیں، ادھر نیچے رکھیے. آپ ادھر ہی کھڑے رہے، آپ میرے پاس. یہ پٹی دیکھیں اس طرح کی پڑی ہوگی کہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ دیکھیں 3 پٹیاں دکھائی تھیں، ایک نیچے ڈالیں آپ. یہ 3 پٹیاں ہو گئی، ترتیب وہی ہے. اس کے بعد میں نے کیا دکھایا تھا جی؟ ایک بڑی چادر، یہ پکڑا. یہ سارا کچھ آپ نے نا ناروے میں چونکہ ششتے موجود ہے، یہ ششتے میں ڈالنی ہے. ایسے اس پہ جہاں پہ آپ نے غسل دیا اس پہ نہ کریں، یہ اس پہ ڈال لیں تو میت کو اٹھا کے ششتے میں رکھنا پھر آسان ہو جائے گا. تو یہ ششتے میں اسی طرح آپ سیدھا بٹھا، یہ ڈال دی چادر، یہ چیزیں ہم نے ششتے میں ڈالنی ہے، ششتے میں اسی ترتیب سے. اس کے بعد یہ ہزار بند آ گیا، یہ چادر آ گئی. اس کے بعد میں نے دکھایا جی مرد کا سطر. سطر کے لیے یہ کپڑا ہے، یہ سطر کے حصے کو دے، لیکن اس کو ڈالا یہیں جانا چاہیے، لیکن میں اس کو وہاں ڈالتا نہیں. یہ جو حصہ ہے نا انسان کا ویکت جو ہے نا، وزن جو ہے وہ کمر پہ ہے،
تو جس بینچ پہ میت پڑی ہے وہاں سے اٹھا کے میت اس کو فرتے کرنا بھی تو مشکل ہوگا نا. تو بیسٹ یہ ہے کہ اس کو اس طرح دورہ کرے اتنا، تو دورہ کر کے میت کو دیں کروٹ، اور یہ اتنا آدھے سے زیادہ کپڑا اس کے نیچے دے دیں، اور پھر میت کو دوسری طرف کروٹ دے کے کپڑے کو کھول دیں. اب یہ جو ہے نا سطر والا حصہ آپ نے بینچ کے اوپر ہی وہاں دے دیا ہے، تو یہ سطر کا حصہ وہاں پہ دے کے تو پھر یہ ہے کہ جس وقت آپ نے میت کو اٹھانا ہے تو اسی کپڑے کے تھرو اسی ایک ادھر کھڑا ہو جائے، ادھر کھڑا ہو جائے، ایک پاؤں کو پکڑ لے اور کندھے کو پکڑ لے، اور میت جو ہے وہ ششتے کے اندر فرتے کر دیں. اگلا ایک ہے کام کفن نہیں اپنا کرتا. کرتا کہ جس طرح میں نے کہا کوئی لمبا چوڑا کیس نہیں ہے، یہ کپڑے کو دورہ کیا ہے، دورہ کر کے آپ نے ایک کٹ یہاں لگایا سائڈ پہ اور دوسرا اس طرف، اور ایک متر میں جس طرح گلا کاٹتے اس کو کاٹنے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بس اس طرح کا یہ بن گیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس کپڑے کو جس طرف آپ کا تکیہ ہے سرانا ہے، یہ جتنا کٹ ہے نا اس کٹ کے برابر، یعنی میں نے یہاں سے ایگزیکٹ دورہ کیا ہے، اور لمبائی والا جو حصہ ہے یہ لمبا حصہ ہے، اس کو میں نے سامنے کی طرف رکھ دیا. اب یہ سوچیں کہ سارے یہاں پہ آنا، اس کا اگلا کام یہ کرنا ہے کہ یہ جو اوپر قمیض کا حصہ ہے اس کو آپ نے ایسے دورہ کر لیا اور یہاں پہ رکھ دیا. ٹھیک، اب ہم دونوں مل کے ان کو سمجھی دیے. چلیں یہ سمجھ لیں کہ ہم نے میت فرتے کی ہے چادر کے ساتھ، اور یہ شستے میں ایسے ہی آ گیا، اور سطر آپ کا اسی طرح دیکھیے، ابھی اس کو آپ نے نہیں چھیڑا. سب سے پہلے آپ نے کیا کیا ہے، قمیض کو سیدھا کریں اور یہ گلا اس میں سے نکل آیا. سوری، سطر یاد رکھیں کہ سطر میں چونکہ پہلے بند کر چکا ہوں اس میں سے آیا ہے. ہاں، اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں جو بائیں طرف کا کپڑا ہے وہ پہلے آئے گا کفن کا، اور دایاں اس کے اوپر جائے گا. یعنی کہ یہ کپڑا ہے نا سطر کا، یہ نکالیں، یہ ایسے آیا، یہ بایاں حصہ تھا، اور یہ دایاں یہ اس کے اوپر گیا، اور اسی کے نیچے سے آپ نے یہ تولیہ بھی نکال لیا. تو سطر جو ہے وہ مسلسل آپ نے اہتمام کیا کہ سطر ننگا نہیں ہوا. تو خواتین کے معاملے میں بھی یہ کہ یہ والا جو سطر دیکھے اور ادھر سے انہوں نے تولیہ نکال لیا. اس کے بعد آخری جو کام تھا وہ قمیض سیدھی کی ہے. قمیض سیدھی کرنے کے بعد ہاتھ سیدھے ہیں اور قمیض کو آپ نے سیدھا کر دیا. جس طرح میں نے بتایا کہ سب سے یہ نیچے دو چادریں ہیں، تو آپ نے پہلی کون سی سیدھے کو اوپر لانا ہے، تو جو پہلی اوپر والی چادر ہے اس کو بس لائیں، یہ اور اس کو اس کے رنگ، اور یہ والی جو بائیں طرف کا حصہ ہے اس کو اس کے اوپر لے جائیں. اگر تو چہرہ دکھانا ہے تو چہرے کو ننگا رہنے دیں، اگر دیکھے کرنا ہے دکھانا نہیں ہے تو فوری ابھی بھی یہیں سے جو ہے نا اس کو بند کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد آخری چادر، ترتیب وہی ہے، پہلے بائیں طرف کی چادر اوپر آئی، پھر دائیں طرف کی چادر اوپر آئی، اور اس کے بعد آخری کام یہ پٹی جو ہے یہ باندھ دیں آپ. اور یہ جو ہے یہ پٹی، یہ سارا کپڑا یہاں سے اکٹھا کر کے اینڈ پہ اس کپڑے کو آپ نے باندھ دینا ہے، اس کپڑے کو جو آخر میں بچا ہوا ہے اس کو ایک گرا لگا دیں. اسی طرح جو سر میں ہے، چہرہ دکھانے کے بعد سر کو وہ چہرے کو دیکھے کریں اور سر کے اینڈ پہ جو ہے کپڑے کو اکٹھا کریں اور وہ جو ہے اس کو گرا لگا دیں. یعنی یہ ترتیب یہ ہوگی. دیکھیں آپ نے وہ چہرہ دکھا چکے ہیں، تو یہ جو کپڑا ہے یہ عام طور پہ ہم پھر اگر مرد ہو تو قبرستان میں ہی جو ہے اس کو یہ کرتے ہیں. تو اس طرح آپ نے میت کو جو وہ کفن بھی دے دیا.
تو اس میں سارے معاملے کے اندر کپڑے اتارنے سے لے کے غسل دینے سے لے کے کفن دینے تک جو سب سے زیادہ ہمارا کوشش رہی ہے نا وہ یہ کہ سطر جو ہے وہ ننگا نہیں ہونا چاہیے. جی کوئی سوال ہو تو میرا خیال ہے وہ فٹ لے لیتے ہیں. اچھا تو یہ جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو یہ بند کھول دیے جاتے تھے؟ جی پاکستان میں تو وہ نیچے جا کے کھول دیتے ہیں. قبر میں جا کے یہاں پہ فقہی طور پہ یہ جتنے ہمارے یہاں ہاتھ رکھنے کا بھی مسئلہ ہے کہ ہم فقہ حنفیہ میں ہم ہاتھ سیدھے رکھتے ہیں, دوسرے جو ہے وہ ہاتھ سینے کے اوپر ایسے رکھ کے اس کو باندھ دیتے ہیں. ہمارے یہاں چہرہ دیکھنے کی اجازت ہوتی ہے, وہ کوئی عرب کے اندر یا دوسرے لوگ جو وہ چہرہ نہیں دیکھتے. جو بندہ فوت ہو گیا جس نے غسل دیا عملاً وہی آخری لوگ ہیں, اس کے بعد وہ اس کو ٹوٹل بند کر کے اسی طرح قبر کے اندر اتار دیتے ہیں. کوئی بندہ چہرہ نہیں دیکھتا بعد میں. یہ صرف ہمارے ہاں ہی اس میں ذرا زیادہ ہے. جی کوئی اور سوال؟ جو میت ہے اسپتال سے آپ کو صاف کوئی نہیں ملتی, وضو ہم نے کروانا ہے غسل کی وجہ جو آپ بتا رہے تھے کہ جو پیٹ میں یا وہ صاف وغیرہ نہیں کرتی؟ نہیں, یہ بھائی کا سوال ہے کہ جو میت سی کیو سے آتی ہے, سی کیو جو وانلس تل ہوتا ہے نا, نوشت تل, یعنی کہ اس کی ہلکی پھلکی صفائی کر دی, وہ کرتے ہیں. لیکن ہم نے چونکہ استنجا کروانا ہے وہ سارا وہ پروسیس ہمیں نہیں کرنا ہے. ویسے انہوں نے کی ہوتی ہے تھوڑی بہت, وہ کی ہوتی ہے, لیکن جو میت گھر میں بندہ فوت ہوتا ہے اس کے لیے حالت نہیں ہوتی. وہ ظاہر گھر میں شاید اس طرح تیل نہ ہوا ہو, لیکن سی کے سر میں یہ تیل جو وانلس تیل ہے وہ کیا جاتا ہے. جس وقت میں نے وہ بڑا سطر پہ فوکس اسی لیے کیا کہ یہ ساری چیزیں اب جس حالت میں انسان جس میت جس حالت میں ہے اسی طرح جائے گی, اس کو کوئی کسی چیز کو نہیں چھیڑنا. جی کوئی سوال؟ جی سر مجھے نا ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی تھوڑی درمیان میں کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہی فوت ہو جاتا ہے جی تو کیا اس کا جنازہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جو بچہ سانس لے گا نا اس کا غسل بھی ہوگا, جنازہ بھی ہوگا. لیکن جو اندر سے ہی اس کا نہیں. صحیح ٹھیک, مجھے سمجھ نہیں آئی تھی. اس پہ بھی پھر یہ اصل میں نا پھر مسائل ہے. مویا پیدا ہوتا ہے جڑا وہ کوئی جنازہ نہیں. ہمارے اناف کے اندر وہ نہیں ہے, لیکن مالکیہ اور شافیہ میں جب روح آ جائے تو اس کی پھر وہ ایکڑ کی تعداد کے اعتبار سے وہ کرتے ہیں تو پھر اس کا جنازہ وہ پھر بھی وہ پڑھا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں اناف کے اندر وہ جو بچہ جس نے سانس نہیں لیا اس دنیا کے اندر آ گیا تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا. اچھا ایک اور سوال تھا کہ پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ اگر جب تک بندے کا جنازہ نہیں ہوتا اس وقت تک فاتحہ یا دعا نہیں پڑھی جاتی. وہ بھی فقہی مسئلہ جی. بعض ہمارے یہاں اناف کے اندر دعا کرتے ہیں, بعض نہیں کرتے. ابھی علامہ صاحب نے بھی ایک بات کہی تھی کہ نماز جنازہ کے فوری بعد مسجد میں ہی ہمارے یہاں کچھ لوگ دعا کرتے ہیں, بعض نہیں کرتے. تو اس میں بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ جس مسجد کو فالو کرتے ہیں نا اسی کے اعتبار سے کام کرتے ہیں. دعا تو ہم زندہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, جب نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں ہم؟ جی نماز دعا نہیں کر رہے والدین کے لیے, زندہ ساروں کے لیے کر رہے ہیں. ہاں تو پھر اس لیے اس کا انتظار کیا جاتا ہے جی بندے کا جنازہ ہو گیا. یعنی وہ تو جو بتایا آپ نے کہ غسل تک اس کے آگے پیچھے جو ہے نا وہ قرآن کی تلاوت نہ کریں, مگر جب غسل ہو گیا پھر آپ دعا کریں. یہ کنگھی وغیرہ جو ہے نا اگر کر سکتے ہیں جب حرج کوئی نہیں تو ضرورت کوئی نہیں, یعنی موجود ہوتی ہے بعض کنگھی کر کے بھیجاں گے. دیکھیں انسان کا جو جس طرح میں نے کہا نا شیمپو اور وہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر آپ صفائی کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح وہ بعض کہتے ہیں کہ کنگھی بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جو بھائی نے بات کی ہے وہ حرج ہے کہ وہ آپ اس سطر کو ننگا کر کے تو اب آپ وہ سیفٹی لے کے بابے پرانے زمانے سے آ جائیں جی وہ صفائی کرو جی یہ کرو تو وہ کرو. لیکن میں نے وہ نہیں وہ والی گل صحیح ہے. اکثر تھی جو کچھ کہہ رہے ہو نا اے ٹو دی پوائنٹ کہ اللہ نے اتنے پردے کی اتنی سختی کی بات کی ہے تو وہ قائم رہے گا. تو وہ جی صفائی والا کام کرو گے وہ تو پھر ستر اٹھ جائے گا نا, پھر وہ مطلب ہر بندہ نائی آئے گا یا جہاں بھی کرے گا تو پھر تو ستر نہ رہا. میں اس سلسلے کی ایک آخری بات کر دوں, پھر اگر کوئی سوال ہوا تو ٹھیک ہے ورنہ ختم کر دیں گے. نماز جنازہ جو ہے وہ جس وقت ہم لے کے جاتے ہیں نا
تو صرف ہم آواز لگاتے رہتے ہیں کلمہ شہادت جب تک چلتے رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں میت کے ساتھ پڑھتے رہے، لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ جس وقت ہم میت کو قبر کے اندر اتارنے لگتے ہیں نا، اس وقت پھر ہم جو اس کا طریقہ ہے نا اس کو بھول جاتے ہیں. ہم اس وقت بھی کیا آواز سنتے ہیں؟ کلمہ شہادت. ابھی علامہ صاحب نے یہ آیات جو قرآن کی ہیں ابھی کوٹ کی ہیں انہوں نے، کیا ہے جی کہ قبر پر جو مٹی ہے وہ سرہانے کی طرف سے ڈالنا شروع کریں. پہلی بات یعنی گلسم ہیلتھ نہیں شروع کر دینی، جو سرہانہ ہے جو اس کا سر کی طرف ہے اس پہ اس طرف سے مٹی ڈالنا شروع کر دیں. دوسرا ممکن ہو یا تو ہم بیلچے کو بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن مٹی اصل تو یہ ہے کہ ہاتھ میں اس طرح بھریں دونوں ہاتھوں میں، اور اس کے بعد پہلی جو ہے وہ قرآن کی جس طرح بھی علامہ صاحب نے آیت پڑھی ہے نا، وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، آپ مٹی کو اٹھائیں اور پڑھیں مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، اور مٹی کو قبر کے اندر پھینک دیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس مٹی سے اللہ نے پیدا کیا. یہ جو مٹی آپ کے ہاتھ میں ہے نا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس مٹی سے اللہ نے پیدا کیا، پھر وہ مٹی کو اسی طرح دوسری وہ اس میں اٹھائیں. پھر آ گیا وَمِنْهَا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مٹی ہے نا، اسی مٹی کی طرف میں لوٹا رہا ہوں. اب تیسری جو ہے نا، آپ نے وہ مٹی اٹھانی ہے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، کہ جب روزے قیامت اللہ نے جب سب کچھ فنا ہو جائے گا نا، تو اسی مٹی سے جس کے اندر آپ کو دفن کیا گیا اسی سے اٹھایا جائے گا. یعنی کہ اصل میں ہم یہ جو کلمات ہیں نا ان کو سیکھنا چاہیے. ہمیں کلمہ شہادت کا ورد بہت اچھا ہے، کرنا چاہیے، لیکن جو طریقہ بھی ہے نا ساتھ ساتھ اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ آپ بہت سی جو ہے نا، اچھا اس کی اگر قرآن کی آیت نہیں نا یاد، صرف 3 چیزیں یاد رکھے نا، مٹی اٹھا کے کہ اس مٹی سے اللہ تو نے پیدا کیا، اس مٹی کی طرف تجھے لوٹا رہا ہوں، اور اسی مٹی سے تو نے اٹھانا. یعنی کہ اگر اردو کی بھی یہ وہ بھی کہی جا سکتی، لیکن یہ ہے کہ اس کو کہہ رہے ہیں وہ اسی طرح بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، یعنی کہ وہاں پہ کھڑا ہو کے. عربی میں نے موراکو کا بڑا ویسے دیکھا ہے کہ وہ 3-4 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو ہے نا وہ مل کے پڑھتے ہیں سورہ یاسین. اور یہ قبر کے اوپر لوگ سوال کرتے ہیں وہاں کتنی دیر ٹھہرنا چاہیے، تو اس کے اوپر بہت ساری چیزیں موجود ہیں. تو لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کے دورانیہ ایک اونٹ کی قربانی جتنی دیر تک اس کو کاٹ کے قربان کرتے ہیں اور اس کے اوپر کھڑے ہو کے اتنی دیر پڑھنی چاہیے. تو عام طور پہ لوگ سورہ یاسین کی دورانیہ اتنا گنتے ہیں کہ اگر آپ اس کو آرام سے پڑھتے جائیں نا، تو موراکو عام طور پہ وہ سورہ یاسین جو ہے نا مسلسل وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ پڑھتے رہتے ہیں، یا کم از کم ایک بندہ. تو عام طور پہ جب دفن کرنے کے بعد دوسرے لوگ چلے جاتے ہیں، کم از کم جو بہت قریب لوگ ہیں وہ تھوڑی دیر بعد رکیں اور بیٹھ کے تھوڑی سی قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کریں، اور بطور خاص سورہ یاسین کی. جی اور کوئی سوال؟ وہ جو جب جنازہ اٹھاتے ہیں کندھوں پر، جی جنازے کے اپنا میت اٹھاتے ہیں کندھوں پر، جنازے کے بعد کندھوں پر نہیں اٹھاتے، اس کا کیا ہے؟ وہ لے کر قبر کی طرف جاتے ہیں. اٹھانا تو کندھوں پہ چاہیے. آج کل شستے آ گئی ہیں، مداحنے ہو گیا ذرا. نہیں، جنازے تک جنازہ پڑھ کے اس کے بعد جو ہے نا کندھوں پر نہیں اٹھاتے. جنازہ پڑھنے کے بعد نہیں، ابھی یہاں تو ہم جاتے ہیں نا گاڑیوں پہ عام طور پہ کہا جاتا ہے وہ قدم کا گنا جاتا ہے کہ گاڑی جو ہے نا وہ تھوڑی سی پیچھے کھڑی کریں تاکہ لوگوں کو موقع ملے کندھوں پہ میت کو اٹھانے کا. ہاں تو یہاں جنازہ پڑ چکی ہو کرنے کے بعد قبر کی طرف لے کے تو وہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. نہیں، کندھوں پر نہیں اٹھاتے زیادہ لوگ، وہ کہتے ہیں نیچے اٹھائے. اصل میں یہ اس پہ کوئی ڈائریکٹ ایسا میں نے کبھی نہیں پڑھا. قدم کی بات ہے اسماعیل بھائی کہ جو ہے نا وہ اس کے اندر 40 قدم ہونے چاہیے کہ آپ اس کو اٹھائیں اور اٹھا کے قبر تک لے کے جائیں. تو اس لیے جہاں ہم گاڑی پیچھے کھڑے کرتے ہیں اس سے لے کے آپ قبر تک چلے جائیں نا، تو وہ سنت ادا ہو جاتی ہے.
پہلے پاکستان میں تو ابھی بھی ہے نا یہ کفن وغیرہ جو نہیں ہوتے تھے تو چارپائی پہ ہوتی ہے نا، تو وہ اٹھا کے لے سارا پھر ادھر ساتھ ہی قبر کے ساتھ لگا کے تو ادھر سے کندھوں پہ نہیں اٹھا کے. اچھا ویسے کوئی ایسی کبھی یہ علاقے کا ہی ہو سکتا ہے ویسے جی، لیکن اصل یہ ہے کہ باتیں نہ کی جائیں، ویٹ کیا جائے، ضرورت پڑا جائے، دعا کی جائے. ایک حدیث مبارکہ وہ بڑی پیٹنٹ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک جنازہ جو ہے نا وہ پاس سے گزرا تو لوگ باتیں کر رہے تھے جنازے کے حوالے سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری کہا کہ اس پہ واجب ہو گیا، 2 دفعہ جو ہے نا اس پہ ریپیٹ کیا. تو صحابہ کرام نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ جنت واجب ہو گئی. تو پوچھا گیا کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ یہ جو گزرنے والوں کے ہیں ان کی آپ نے باتیں نہیں سنی کہ یہ اس کی اچھائی بیان کر رہی تھی. تو یہ ہمارے اوپر بھی فرض ہے کہ جب چاہے جس سے جتنا بھی بڑا مسئلہ ہو، جتنا بھی ہو نا، انسانوں کی جو گواہی ہے وہ میت کے حق میں اگر اچھی ہوگی، اس کی گواہی اچھی ہوگی تو اللہ جل شانہ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دیں گے، اس پہ جنت واجب کر دیں گے. تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے جتنا بھی ہمارے دل میں ہو بے شک ہو، لیکن جانے والے کے لیے جس طرح ہم کہتے ہیں اس وقت اس کو معاف کر دیا جائے اور اس کی اچھائیوں کو بیان کیا جائے اور اس کی کمیوں اور کوتاہیوں پہ جو ہے وہ صرف نظر کی جائے، اس پہ کوئی بات نہ کی جائے. تو یہ ہمارے جانے والوں پہ بھی ایک اس کے اعتبار سے ہمارا حق، اس کا حق ہے ہمارے اوپر. جی صاحب اس میں ہوتا ہے کہ ہم سارے یہاں پہ اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ مسلمان بھی ہیں ہمارے ساتھ، تو ایک سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں. اگر کوئی غیر مسلم فوت ہو جاتا ہے اس کے بارے میں کیا ہم اس کے قبرستان دفنانے تک بھی جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے؟ دیکھیں ابھی وہ بات ہوئی ہے نا کہ دفن کے اعتبار سے تو ظاہر سن مسلمان تو ہم اسے اس طرح نہیں کریں گے، لیکن جس طرح تعزیت کی جا سکتی ہے، دوسروں کے دکھ کے اندر شامل ہوا جا سکتا ہے، لیکن جس طرح ہم دعا کرتے ہیں اپنے مسلمان وہ نہیں دعا کی جا سکتی ظاہر ہے. لیکن ان کے جس طرح ہم کندل رٹ جو تعزیتی الفاظ ہیں وہ تو کہے جا سکتے ہیں. ظاہر وہ ایز اے انسانیت آپ نے بات کرنی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. میں 2-3 ٹیکنیکل عام طور پہ سوال ہوتے ہیں تو مجھے بتا دیں صرف 2 چیزیں. یہاں پہ قبر جو ہے وہ 20 سال کے لیے ہوتی ہے، یا اتنا سوال ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں. جو قبر ہے نا وہ 20 سال کے لیے ہوتی ہے. جس بندے کا وہ نیچے اس شیمے پہ اس دن سائن کرواتے ہیں وہ فیسدین سوالی یا قبر خان سوالی جسے کہا جا سکتا ہے. یعنی جو بندہ اس شیمے پہ بگرال سے کو سائن کر کے دیتا ہے نا وہ فیسدین سوالی ہوتا ہے. وہ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب بھی قبر کے اندر یعنی انہوں نے پھول لگانے ہر سال وہ بھیج دیں گے کہ ہم نے پھول لگانے، اگر کہتا ہے کہ یا دیر خان لے کے بلومس سے تو وہ رائڈنگ پے کر دے گا، لیکن وہ سارے کام اسی سے ہوں گے. اسی طرح اس نے لگانا ہے گرافسٹائن، اس کی گوشنی کے بغیر گرافسٹائن نہیں لگ سکتا، وہ جو فیسٹین سوالی ہوگا چاہے 10 بہن بھائی ہوں لیکن اس کا کوئی فرق نہیں. جس نے سائن کیا وہ انسوار یعنی وہ انسوار لی ہے. لیکن یہ انسوار فرتے بھی کیا جا سکتا ہے. فل مارکس جو ہے نا یہ نیٹ کے اوپر ان کا فل مارکس اوور فیلنگ لکھا ہوا ہے گرافرس کنٹور کے. تو اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے میں خود بیمار ہو گیا، پتہ نہیں میرے کتنے دن باقی ہیں، میں پاکستان چلا جا رہا ہوں، تو قبر کے لیے وہ اپنے بچوں کو وہ فل مارکس اوور فیلے کر سکتا ہے. تو وہ دیکھنے وانسکری وہ بارے ان کے نیٹ سیدھے پہ جائے اور فل مارکس دیگی تھال اوور فیلنگ ہو سکتی ہے. بندہ لونشکوک رہتا ہے، کہتا ہے جی میں نے دفن مجھے کر دیں اسلو میں. یہ یاد رکھیں کہ ہر کمیون سے فڑتنگ جو ہے خستر فنگر بگرال سے کے علاوہ خستر ہے. مثلا اوسلو والے لونچ کو یا کسی بھی کمیون سے اوسلو میں فڑتے کرنے کے 20.000 کروner کھڑے کرتے ہیں. اچھا لیکن لونچکوک والے اوسلو سے آپ کہیں کہ لونچکوک فڑتے کرنا ہے تو وہ 350 کروner پھر یہ سخصت جو ہے نا ہر سال چینج ہوتی رہتی ہے. یہ کوئی فاسد نہیں ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ پہلے کھڑفتہ یسائم آگے پیچھے پڑھتے ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ اوسلو جانا ہے تو دیکھو فینگر شوگر نیت یوسن او پولیس بیک سے کھوسادر. اس کے علاوہ ایک سوال ہم عام طور پہ کرتے ہیں، میاں بیوی فوت ہو گئے ہیں تو اس وقت جو شیما ہم کرتے ہیں اس میں ایک کراس لگایا جا سکتا ہے کہ جس میں ریسروا شونا ہوا ایکسٹرا گراف جو ساتھ والی قبر ہے نا اس کو ریسرویرے کروایا جا سکتا ہے.
لیکن اس کی بھی خصوصیات ہے. 10 سال کے لیے مثلا یہ اوسلو والے 20 سال کے لیے صرف 15,000 کے لیتے ہیں. شسموں والے مثلا 80,000 فتی اور لیتے ہیں. یہ بھی ایک جو ہے نا مختلف فریسر ہے. تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں جس علاقے کی یہ بات ہو تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس کی خصوصیات کیا ہے. جی اگر جب وہ سروے کرے اوسلو میں بندہ پڑھتے ہو جائے یوتا بھی ہے شہر کے دوسرے حصے میں نہیں دوسرے کمون میں اگر وہ ریسرویٹ کرائیے جگہ ادھر اوسلو میں تو اس کے نام ہے وہ آ سکتا ہے اس کے پاس ہے. اچھا پھر وہ ایکسٹرا کچھ نہیں اس کی ہے وہ اپنے 20 سال تک اگر تسی ایکسٹرا لینا چاہتے ہو تو آگے اگلی بات میں یہ کہنا رہ گئی تھی کہ شیویور تو جو ہے نا وہ کمیون کے اندر وہ پراساکی موجود ہے. جب شیویور کے قریب پہنچتے ہیں تو جس نے وہ سائن کی ہوتے ہیں نا یا جو جس کے پاس وہ فل مخت ہوتی ہے اس کو بریو آتا ہے کہ نو آڑک ہوت شیویور. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو وہ کچھ عرصے بعد وہ قبر کو شلیتے کر دیتے ہیں. لیکن وہ کہتا ہے نہیں وی ول ہاف. تو وہ 10 سال کی ایک رائننگ ہوتی ہے یعنی بس اوسلو میں سرکا ہوتے نہیں تھی کرونا تھی اور کی وہ آپ پے کر دیں تو وہ نیکسٹ تھی اور پھر تھی اور کر لیں جتنی دیر آپ اس کو پے کرتے ہیں تو وہ چلتی جائے گی. یہ بھی اتفاق ہوا ہے کہ ایک قبر 2 بندے مطلب دفنائے گئے نرگے میں کیا لوگ وہ ہاتھوں پر سنن ای سمر گراون میں لیکن وہ احتفالی ہونے چاہیے. میں اگے سنیا سی اپنے ڈار صاحب انہوں کا والد فوت ہوا سی بیٹا بھی 2 پیو پتر ایک ہی قبر مطلب انہوں نے دفنایا. نہیں یہ ممکن نہیں ہونا ہوا نا ڈار صاحب جب والد شاید ڈار دی من بھی پتا ہے لیکن ممکن اس وقت نہیں. وہ پھر شراح صاحب نال میں گل کی قاری صاحب کو پوچھا مسئلہ اس آخیا جی کہ یہ جڑا ہے نا تسی 2 دی پہ گل کر دیا ایک قبر چ 70-72 بندے اٹھن گے. وہ ٹھیک ہے وہ اس اعتبار سے ٹھیک ہے لیکن میں نوش لوون کی بات کر رہا ہوں کہ نوش لوون میں یہ ہے کہ یہاں جتنی بھی گراور ہے نا آپ نے دیکھا کتنی دیپ ہوتی ہے 2 میٹر 2 میٹر ہے نا گہری. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 2 میٹر ہے نا جب اس کے اوپر میاں بیوی زندہ تھے دوسرے احتفالے نے فوت ہونے کے بعد اسی قبر میں جانا ہے نا تو وہ تقریباً این میٹر سے کچھ این 90 میٹر جو ہے نا اس کو کھوتے ہیں اور دوسری ششتے اس کے اوپر لا کے اس کو بند کر دیتے ہیں. تو 1.25 گرام میں 2 برش یہاں لوگ ہے ناروے میں لیکن ہمارے مسلمان اس کو نہیں استعمال نہیں کرتے. میں نے ویسے کبھی سنا نہیں. ایسا بھی وہ پہلے واقعہ ایسا ہوا ناروے جی جی وہ ختم ہو جی وہ ہوتا یہی ہے کہ ایک امتھال 20 امتھال بعد یہ کہا جاتا ہے نا کہ جو آپ کی ہڈیاں ہیں نا اس میں صرف کھوپڑی کی اور یہ جو کچھ مخصوص یہ جوڑ ہے نا یہ باقی بچتے ہیں. اور اس میں بھی غالب امکان ہے کہ اگر وہ تھوڑی اندر کا ہے تو وہ بھی نہ ملے اس سال میں ورنہ زیادہ تر یہ تقریباً پھٹی ہو جاتے ہیں. تو وہ لیکن پھر بھی اس کو کھود کے اگر کوئی ریستر ہو تو اس کو ساروں کو فرتے کر دیتے ہیں وہاں سے کسی ایک جگہ پہ لیکن وہ قبر دوبارہ پھر یعنی ہے وہ کدھر لے کر جائے وہ کوئی نہ کہیں فرتے کر اور ظاہر کسی جگہ سامنے کر لیکن وہ ویلیف ہو کوئی ایسی قبر وہ ایسی چیزیں رہ جاتی ہے شلت میں. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ فرونس بتھاڑنگ اور فرونس بستیلت قبر جا کے لوگ وہ کرتے ہی نہیں ہیں. اسی طرح مجھے کسی نے ابھی پچھلے دنوں پوچھا جی کہ ہمیں 10 قبریں ایک فیملی کے لیے اکٹھی کروا دیں جا کے لوگ ادھر وہ صرف ایک ایکسٹرا ریسرویٹ قبر ہے بس نار میں. لیکن وہ نہیں صرف میاں بیوی نہیں وہ اگر کل کو جس کے پاس ریسرویشن ہے نا وہ کہتا نہیں وہ تو پتہ نہیں کس کو دینی ہے کسی اور کو دے دیتا نا اپنے سلیکٹ میں وہ اس کے پاس فل مفت خان ہو جاتا. جی میرا خیال ہے پرباش ہوگی دنیا. جی جی بالکل جی بہت اچھا سرکار جزاک اللہ خیر جی علم بھی اللہ تعالیٰ اور ترقیاں دے بہت سارے پوائنٹ جہے اج اصل سمجھے مطلب ساری بھی 60 سال عمر ہو گئی ہے تو مطلب نہیں ہے اتفاق ہوا کہ اتنا مطلب بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اور اسپیشلی چودھری اسماعیل صاحب کا شکریہ ادا کرنے ہیں جی جنہاں یہ ایونٹ رکھا تو مطلب سارا اصل میں وہ صدر صاحب نے جو بات کی ہے نا اصل بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے میڈلمر کے لیے کپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے رہے اور نا سیشنر کا کام ہی یہی ہے
تو یہ صرف ایک حصہ تھا اس کا. اصل مقصد تو یہی ہونا چاہیے نا چننا، نہ کہ صرف چدراہٹ لڑو اپنی. یار جی میں آپ صاحب کا آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. قبلہ شاہ صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے اپنے وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور اتنے اچھے انداز میں ہمیں اپنے جو ہمارے عزیز اقارب جس دنیا سے جانے والے ہیں یا جائیں گے، ہم نے بھی جانا ہے، ہماری اولادیں بھی یہاں پہ موجود ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک اچھی بات ہے کہ وہ پتہ ہو کہ کس رسپیکٹ کے ساتھ، کس اہتمام کے ساتھ ہم اپنے بہن بھائیوں کو، دوستوں احباب کو اپنے آپ سے جدا کریں، تاکہ ان کی رسپیکٹ بھی رہے، ان کا پردہ بھی رہے اور ان کے حق میں دعا بھی کرتے رہیں. تو میں آپ تمام احباب کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، فٹوار ویلفیئر سوسائٹی ناگرے کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے، سر صاحب کی جانب سے. اور اب نماز پہلے ہم پڑھ لیں تو پھر ہم فضا جو ہے اس کو نوش فرما لیں گے. آپ سب کے لیے وہ بھی، اس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. تو اذان ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. دعا پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. یا اللہ پاک تیرے فضل سے، تیرے کرم سے ہم یہاں پر تمام ہماری بہنیں بھی موجود ہیں، یہاں پر بھائی بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں سارے. اس ہمارے بیٹھنے کو، اٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اس میں جو غلطی کوتاہی ہے کہ تو معافی عطا فرما. جو ہمارے آباء و اجداد میں سے، مسلمانوں میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودہ امت اور آنے والی امت جو دنیا سے گزر چکے ہیں، قیامت کے دن تک جو تیرے حضور پیش ہوں گے مالک، ہمارے آباء و اجداد میں سے، ہماری اولادوں میں سے، ہم نے خود تیرے حضور پیش ہونا ہے مالک. ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. جو چلے گئے ہیں ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ سے بہرہ مند فرما. ان کی قبروں پر اپنا نور، اپنا فضل، اپنا کرم، اپنا احسان نازل فرما. ہماری اولادوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کا، عزیز اقارب کا، آقا کریم کی تمام موجودہ امت، آنے والی امت مالک صاحب آپ کا خاتمہ بل ایمان فرمانا، زندگی اسلام کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. سب کے رزق میں، علم میں، عمل میں، ایمان میں، اولاد میں، صحت میں برکتیں عطا فرما. سب کے اوپر اپنا کرم فرما. اللہم رحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. آمين برحمتك.